نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير الہی آمین۔ جی آج آغاز کریں گے سورۃ البقرہ، پارہ نمبر 2 ہے، آیت نمبر 186 سے۔ پچھلی مرتبہ ہم اسی آیت کو دیکھ رہے تھے۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب۔ یہاں پہ دعا کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں جب میرے بندے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں کہہ دیجئے کہ میں ان کے بہت ہی قریب ہوں، اور جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میرا ہی حکم بجا لائیں اور مجھ ہی پر ایمان لائیں، اور اس طرح توقع ہے کہ وہ ہدایت پا جائیں گے۔ دیکھیں اسی آیت کو ہم نے پچھلی مرتبہ بھی دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بندوں کو، اپنے بندوں کو فرما رہے ہیں کہ وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکاریں اپنی مناجات کے لیے، اپنی دعاؤں کے لیے۔ غیر اللہ کی طرف یا غیر اللہ کو پکارنے سے یہاں پہ منع کیا جا رہا ہے، اور ہمیں اس آیت سے دلیل ملتی ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام جو ہے نا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بعض لوگوں نے پوچھا تھا کہ ہمارا پروردگار اگر دور ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے نا کہ ثم استویٰ علی العرش، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرش پر ہیں، تو صحابہ نے پوچھا کہ اگر ہمارا پروردگار دور ہے تو کیا پھر ہم اسے بلند آواز سے پکاریں، اور اگر قریب ہے تو پھر کیا اسے آہستہ آواز سے پکارا کریں؟ یعنی دیکھیں صحابہ کرام نیکیوں کے بھی حریص تھے، علم کو جاننے کے بھی حریص تھے، اور ہر خیر کے کام کے لیے حریص تھے، تو وہ جاننا چاہتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارا کیسے جائے، دعا کیسے کی جائے، اور دعا کے جو آداب ہیں وہ کیا ہیں۔ تو انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے صرف اس سوال کے جواب پر اکتفا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بتا دیا کہ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، حتیٰ کہ تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور بھی بہت ساری مزید باتیں جو ہیں وہ ارشاد فرما دی جو انسانی ہدایت کے لیے ضروری تھیں۔ کیا کہا کہ صرف مجھے کو پکارو۔ اس بات سے شرکی عقائد کی جو ہے نا وہ جڑ کٹ جاتی ہے۔ شرکی عقیدہ کیا ہو سکتا ہے؟ مثلا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب کوئی شخص مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار یا دعا کو صرف سنتا ہی نہیں ہوں بلکہ قبولیت بھی بخشتا ہوں، اور اس سے ان لوگوں کے باطل خیالات کا بھی رد ہو گیا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری دعائیں کب سنے گا، کب قبول کرے گا۔ دیکھیے بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ہم سوچتے ہیں، ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں تو میری دعا کہاں قبول ہوگی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں اپنے ہر بندے سے خطاب کر رہے ہیں کہ میرے بندوں کو کہہ دیجئے کہ جب وہ مجھے پکاریں گے تو ان کو بتا دیں میں بہت قریب ہوں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں خود ترغیب دے رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا جا رہا ہے اس کتاب میں کہ پکارنا ہے اللہ کو، خود پکارا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ میں بہت قریب ہوں، اور اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، جب کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اسے پورا کرتا ہوں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم کسی بزرگ اور یعنی اللہ کے پیارے کی معرفت جو ہے وہ اللہ کی مطلب اگر وہاں سے جا کر طلب کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے بدلے میں کیا کریں کہ اللہ سے ڈائریکٹ مانگیں۔ دیکھیں ایسا، کیونکہ اس سے پھر شرکیہ عقائد جنم لینے لگتے ہیں کہ فلاں بازار پہ چلے جائیں گے تو وہاں دعا قبول ہوگی، فلاں جگہ جا کے بیٹھ جائیں گے تو وہاں دعا قبول ہوگی۔ تو دیکھیں اس سے مومن کا توکل اللہ پہ سے ہٹ جاتا ہے اور اس جگہ کے ساتھ یا اس بزرگ کے ساتھ منسوب ہو جاتا ہے۔ اولیاء کرام جو ہیں ان کی ایک اپنی جو ہے عظمت ہے، بزرگی ہے، انہوں نے اپنا کام دین کے لیے کیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے بعد وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس چلے گئے۔
اب یہ نہیں ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ سوچے کہ وہی جگہ جو ہے وہ بڑی اچھی ہے، یا میں جاؤں اور پھر اس کے بعد کسی قبر کے آگے کھڑے ہو کے دعا کروں، کہیں پہ چراغ جلاؤں، کہیں پہ دھاگے باندھوں، کہیں پہ کوئی منتیں مانوں تو پھر ہی میری دعا قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت سے ہمیں دلیل مل جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول فرماتا ہوں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب میرے نیک بندے مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی دعائیں قبول فرماتا ہوں۔ یہ ایگزمپشن نہیں ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے سارے بندے اتنے ہی پیارے ہیں، یہ ساری خلق ہے اللہ کی۔ تو جب اللہ کو کوئی پکارتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پر بندے کی عاجزی کا جو ہے نا اظہار ہوتا ہے، بندے کے توکل کا اظہار ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، میں اگر اللہ کو پکاروں گی یا آپ اگر اللہ کو پکاریں گے تو اس میں ہمارے دل کی جو ہے یعنی بندگی جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہے۔ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہماری دعا جو ہے وہ اللہ سنے گا، ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہمارا مالک اللہ ہے، دینے والا جو ہے وہ اللہ ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بندے کا دعا کرنا جو ہے وہ بہت پسند ہے، اور جو لوگ دعا نہیں کرتے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، کیونکہ اس میں تکبر کا اظہار ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اتنا سیلف سفیشینٹ سمجھے۔ کیونکہ دیکھیں، ہم ایک اپنی سانس تک کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، جتنی بھلائیاں اترتی ہیں ہماری طرف ہم اللہ کے محتاج ہیں، اور زندگی میں ہمیں بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے جن کے لیے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ اپنی عاجزی کا اقرار کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی حاجات طلب کرے۔ اور اللہ نے ہمیں کتنی پیاری اس آیت میں بات بتا دی ہے کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول فرماتا ہوں۔ دوسری وضاحت یہاں پہ یہ بھی فرمائی ہے کہ میرے بندے میرا حکم بجا لائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے بندے میرا حکم مانیں، میری اطاعت کریں۔ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دن رات نواز رہے ہیں، ہمیں اپنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا ادراک بھلے ہو نہ ہو، اگر ہمیں چھوٹی سی بھی کوئی مشکل آتی ہے نا، اگر ہماری صحت پر کوئی چھوٹی سی اگر ہمیں کوئی بھی چھوٹی سی بیماری آ جاتی ہے تو دیکھیں اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس کتنی بڑی ایک نعمت تھی جو اس وقت کمی کا شکار ہے، یا اس وقت ہم پر کوئی مشکل آئی ہے تو وہ عافیت کتنی بڑی نعمت تھی جو اللہ نے ہمیں عطا کر رکھی تھی۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے میں ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ بندگی، صرف اور صرف بندگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی، انسانوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن آج ہم اپنے مقصد سے غافل ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ اپنے بندوں کو جو ہے وہ پکار کر کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے میرا حکم بجا لائیں، انہیں چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھی سے مانگے، دوسروں سے نہ مانگے، کیونکہ پکار یا دعا بھی اصل میں ایک عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الدعاء هو العبادہ، کہ دعا جو ہے وہ عبادت ہے۔ جبکہ ہم آج کل اس کو دیکھیں، ہم اس کو بڑا رینڈم لیتے ہیں، بڑا اسٹرائڈ میں لیتے ہیں، ہم دعا کو جو ہے وہ ایسے ہی ایک جب دل کیا یا جب کوئی مشکل آئی، جبکہ دعا کو ایک عبادت بتایا گیا ہے، اور بہت بہترین عبادت ہے کہ بندے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اپنے رب سے ڈائریکٹ ایک تعلق جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں اس وقت کوئی چیز بیچ میں نہیں ہوتی، بندے کو پتہ ہوتا ہے میں کس کے سامنے ہوں، کس کے آگے میں نے ہاتھ پھیلائے ہیں، کس کی طرف میرا دل جو ہے وہ متوجہ ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق اس بات کا بھی یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ ان کی دعا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور قبول کریں گے، اور یہی فائدے کی بھی بات ہے۔ دیکھیں، ہم سب جانتے ہیں دینے والے اللہ کی ذات ہے، چاہے وہ شفا ہو، کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو شفا بھی اس کو اللہ ہی اس کے ہاتھ میں رکھے گا تو ملے گی۔ کوئی دوائی کھائیں، شفا اس دوائی میں اللہ تعالیٰ اتاریں گے تو ہمیں شفا ملے گی۔ کوئی مشکل ہو، کہیں کوئی کام اٹا ہوا ہو، تو ہم لوگ ایک ذریعہ تو ہو سکتے ہیں، لیکن دینے والی ذات، مشکلوں کو دور کرنے والی ذات، عطا کرنے والی ذات، برکتیں دینے والی ذات، رزق دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ تو جب کچھ مانگا کرے نا، کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت پیش آتی ہے، کوئی دعا کو سب سے پہلے اپنا ہتھیار بنائیں۔ لوگوں کے پاس جانے سے پہلے سب سے پہلے جو ہے اللہ کے پاس جائیں، کیونکہ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہمیں جب کوئی مشکل پیش آتی ہے ہم لوگوں کے پاس تو دوڑ دوڑ کر چلے جاتے ہیں، میرا یہ مسئلہ حل کر دو، مجھے یہ ہو گیا، یہ پریشانی ہو گئی، ہم اپنی پریشانیوں کا اظہار دوسروں سے کر لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم دیکھیں کہ کیا ہم نے اس پریشانی کا اظہار اللہ سے کیا ہے؟ کیا ہم نے اللہ کے آگے اپنی حاجتیں رکھی ہیں؟ کیا اپنا دل کھول کے اللہ کے آگے رکھا ہے؟ تو دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہم سے
اسی بات کا تقاضا کریں کہ میرے بندوں کو بتائیں کہ جب وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں تو میں قبول کرتا ہوں۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دعا کی قبولیت کی بھی کچھ شرائط اور آداب ہیں۔ تو دیکھیں سب سے اہم بات یہ ہے جو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، پچھلی آیات میں بھی پتہ چلا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے دیکھی تھی کہ جو حرام کھاتا ہے، جس کا لباس حرام کا ہو، جس کا ہر چیز جس کی خوراک حرام کی ہو، تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلی چیز دعا کی قبولیت میں جس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے وہ ہے رزق حرام، یعنی انسان صرف حلال رزق کمائے، تو پھر وہ جو ہے انسان کی دعا جو ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعا قبول فرماتے ہیں جو حرام سے بچتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایسی دعائیں بھی جو ہیں وہ قبول نہیں ہوتی جو جس میں ناممکنات والی بات ہو۔ یہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی ذکر کیا تھا کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو الحکیم ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ قادر مطلق بھی ہیں، یعنی اللہ کے لیے کوئی بات ناممکن نہیں ہے، وہ تو کن فیکون کہنے کا معاملہ رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت تو ایسی ہے کہ دنیا کی کوئی چیز جو ناممکن ہو، معجزے بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں۔ لیکن اللہ الحکیم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کوئی بندہ وہ ایسی چیز مانگ رہا ہے، نہ تو وہ اس کی حیثیت رکھتا ہے، نہ وہ اس کی استطاعت رکھتا ہے، اور نہ وہ اس کام کو کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ تو اگر فرض کریں میں اور آپ کسی ایسی چیز کو مانگنا شروع کر دیں جس کے ہم اہل نہیں ہیں، تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو وہ اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی اور دعا تو قبول کر سکتے ہیں، لیکن ممکنات کو دیکھ کر مانگا جائے۔ جیسے کہ اگر فرض کریں کوئی انسان ہے کسی جھونپڑی میں رہ رہا ہے، یا کسی چھوٹی سی ایسے یعنی اس کا تعلق جو ہے پسماندہ علاقے سے، اور وہ ایک دم خواب دیکھے کہ میں کسی ملک کا بادشاہ بن جاؤں، اور پھر وہ سوچے اور وہ دعا ہاتھ اٹھا کر مانگنا شروع کر دے، اور وہ سوچے کہ بس، کیونکہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کوئی انسان کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز دی جائے گی تو وہ اس کا کیسے استعمال کرے گا۔ تو ایسی بھی جو دعائیں ہیں نا وہ فوراً پھر وہ قبول نہیں ہوا کرتی۔ اس کے علاوہ ایسی دعا جو ہے اگر وہ مانگی جائے جس میں قطع رحمی کی جائے، یعنی اگر فرض کریں کوئی انسان ہے اپنے کسی رشتہ دار کے ہاتھوں تنگ ہے، کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، پھر وہ انسان ایسے لوگوں سے کٹنے کی دعا کرنا شروع کر دے، یا ان کے نقصان کی دعا کرنا شروع کر دے اپنے رشتہ داروں کی، کیونکہ ہوتا ہے نا انسان بعض اوقات ایسے جذبات کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے، شیطان کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے کہ وہ اپنے ہی رشتہ داروں کے خلاف بددعائیں شروع کر دیتا ہے۔ تو ایسی دعائیں جو ہیں وہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ قطع رحمی کی جو دعا ہے وہ کبھی بھی قبول نہیں کی جاتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قطع رحمی کرنے والوں کو بھی جو ہے وہ دنیا میں بھی سزا ملتی ہے۔ دیکھیں قطع رحمی جو ہے ایک ایسا گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے رزق میں برکت ہو، ہماری عمر میں برکت ہو، تو سب سے پہلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ انسان صلہ رحمی کرے، قطع رحمی نہ کرے۔ رشتوں کو جو کاٹتے ہیں نا تو پھر ان کے رزق میں بھی برکتیں اٹھ جاتی ہیں، ان کی عمر میں سے بھی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور ان کو دنیا میں پھر ویسے بھی سزا مل جاتی ہے۔ تو رشتوں کو جو ہے وہ جوڑنا ہے۔ قطع رحمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور پل صراط پہ بھی جو قطع رحمی ہے نا وہ انسان کے لیے امانت اور قطع رحمی یہ وبال کا باعث بن جائے گی، کیونکہ جب پل صراط ہم پار کرنا چاہیں گے جس پہ ہر ایک نے گزرنا ہے، تو امانت اور قطع رحمی جو ہے وہ وہاں کھڑی ہو جائے گی۔ اگر انسان نے خیانت کی ہے یا قطع رحمی کی ہے تو پھر یہ چیزیں اس کو جہنم میں گرانے والی ہوں گی، تو ان سے بچنا ہے۔ تو ایسی دعائیں بھی پھر قبول نہیں ہوتی۔ پھر اس کے علاوہ ایسے بھی کوئی کسی کام کی دعا کرنا جو گناہ کا کام ہو، مثلا اگر کوئی انسان مطلب کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ چوری کرنا چاہ رہا ہے، کہیں ڈاکہ ڈالنا چاہ رہا ہے، اور وہ اس میں آسان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معذرت آج کچھ انٹرنیٹ کا پرابلم ہے، تو یہ اگر دوبارہ بھی ڈسکنیکٹ ہو تو انشاءاللہ میں کنیکٹ کر لوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی تو بات ہو رہی تھی کہ کسی گناہ کے کام کی، کہ اگر انسان کوئی ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے، کہیں چوری کرنا چاہتا ہے، اور اللہ سے اس کی آسانی کی دعا کرے کہ میں بہت آسانی سے چوری کر کے آ جاؤں، تو اس کی وہ جو دعا ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔ کسی بھی گناہ کے کام پر انسان اللہ تعالیٰ سے مدد چاہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مدد نہیں کریں گے۔ کبھی کوئی زنا کاری میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کسی غلط تعلق کو استوار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پہ بھی اس کی مدد نہیں کریں گے، یعنی گناہ کے کاموں میں دعائیں قبول نہیں ہوا کرتی۔ تیسری یہ بات کہ دعا کی قبولیت کا بھی اللہ کے ہاں ایک وقت مقرر ہوتا ہے، لہٰذا دیکھیں دعا کے ایک معاملے میں کبھی بھی جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔
جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے نا قرآن میں کہ انسان عجلت میں پیدا کیا گیا، ہر بات میں جلد باز ہے۔ تو دیکھیں ہم کیا چاہتے ہیں، اگر میں آپ اپنے اوپر ہم جائزہ لینا، تو جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کوئی دعا کرتے ہیں نا، تو ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ادھر ہمارے ہاتھ دعا سے نیچے جائیں اور ادھر ہماری دعا قبول ہو جائے۔ یا حد ہوتا ہے تو ہم 2-3 دفعہ مانگتے ہیں دعا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری تو دعا ہی قبول نہیں ہو رہی، ہماری تو جو بات ہم نے مانگی ہے اللہ سے سبحانہ وتعالیٰ سے، جو دعا مانگی وہ تو قبول ہی نہیں ہوئی، تو ہم مایوس ہونے لگتے ہیں۔ جبکہ یہ جو چیز ہے نا، یہ انسان کے توکل کے خلاف ہے۔ تو دعا میں کبھی بھی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے اور نہ مایوس ہونا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ دعا کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے کوئی نازل ہونے والی مصیبت دور کر دی جاتی ہے۔ یعنی اگر اس وقت وہ دعا قبول نہیں ہوئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ وقت اس کی خیر کا، اس دعا کے قبول ہونے کا ہے ہی نہیں، اس وقت یہ دعا ہمارے حق میں بہتر ہے ہی نہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس وقت کوئی اور مصیبت اگر اس انسان پر آنے والی ہوتی ہے نا، تو وہ دور کر دی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ چوتھی بات یہ کہ جو بھی دعا کی جائے وہ پورے خلوص نیت اور تہہ دل سے کی جائے۔ دیکھیں ہم اپنی اپنی دعاؤں کا جائزہ لینا، بعض دعائیں ہماری کیونکہ جو ہم نے ڈیلی مانگنی ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ ہماری زبانوں پہ ایک عادت کی طرح آ جاتی ہیں، جو ہمارے دل کی حضوری ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دل کی حضوری چاہیے ہوتی ہے، تو جب بھی دعا کریں پورے دل کے ساتھ جو ہے وہ، یعنی عاجزی کے ساتھ اور پورے حضور قلب کے ساتھ دعا کریں، وہی دعا جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ سنتے ہیں اور اسے قبول کرتے ہیں، کیونکہ غافل دل کی دعا ہے نا وہ قبول نہیں کی جاتی۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہماری زبانیں تو حرکت کر رہی ہوتی ہیں لیکن دل ہمارا کہیں اور اٹکا ہوتا ہے، سوچ ہماری کہیں اور جا رہی ہوتی ہے، لیکن ہم نے ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے دعا مانگی تھی لیکن وہ قبول نہیں ہوئی۔ تو جب آپ دعا کرنا چاہتے ہیں تو حضور قلب کا جائزہ ضرور لیں کہ کیا آپ کا اللہ سے وہ کنیکشن اسٹیبلش ہوا تھا اس دعا کے دوران، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈائریکٹ جو ہے ایک ڈائلنگ جیسے انسان کرتا ہے کہ ایک فون پہ 1 to 1 بات کرتا ہے، تو کیا آپ نے 1 to 1 اللہ سے بات کی؟ کوئی دنیا کی کوئی اور سوچ تو نہیں اس وقت بیچ میں آئی؟ تو اس لیے غفلت میں دعا نہیں کرنی چاہیے کیونکہ دیکھیں بے توجہی سے اور عادتاً دعا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کہ ہم نے ہیبیچول ہو گئے ہم چند دعاؤں کے، کہ ہم نے روز کی ایک ریچول رکھا ہوتا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد میں یہ دعا کروں گی، ظہر کی نماز کے بعد میں یہ دعا کروں گی، پھر اس میں سے ہماری دل کا جو خشوع ہے وہ اٹھ جاتا ہے اور ہم پھر اس کو عادت کے طور پر اپنا لیتے ہیں، پھر ایسی دعائیں جو ہیں وہ بھی قبولیت کا درجہ نہیں پاتی۔ اور پانچویں بات یہ کہ دعا کرنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد اپنی حاجت کے لیے دعا کی جائے۔ دیکھیں یہ بہت بہت اہم اصول ہے کہ جب آپ نے کوئی دعا کرنی ہے تو ایسے ہی نہیں اٹھا کے صرف ایک دم اپنی دعا مانگنی شروع کر دینی۔ سنت طریقہ کیا ہے، مسنون طریقہ کیا ہے کہ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، کیونکہ دیکھیں ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب درود پڑھا جاتا ہے تو اس کے بعد بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو جب بھی آپ نے دعا کرنی ہے یا میں نے دعا کرنی ہے تو ہم نے کیا طریقہ اپنانا ہے کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے، اللہ کے اچھے اچھے نام بلائیں گے، اللہ کے اسماء الحسنی اور ان کو اسم اعظم ہے ان کو پڑھا جائے گا، اسم اعظم کو پڑھا جائے تو ان کے ساتھ بھی دعا قبول ہوتی ہے، تو اسم اعظم کو پڑھا جائے گا، اللہ کے ناموں کو پڑھا جائے گا، اللہ کی تعریف کی جائے گی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا جائے گا۔ ایک پراپر طریقہ ہے دعا مانگنے کا، پھر اپنی دعا جو ہے وہ مانگی جائے گی۔ تو دیکھیں جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ایک ذریعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے تو یہ رحمت پانے کا ایک ذریعہ ہے، تو اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے، پھر اس وقت اپنی دعا مانگے، پھر انشاءاللہ وہ دعا جو ہے وہ قبولیت کا درجہ پائے گی۔ اور چھٹی بات یہ کہ اگر اسے اپنی دعا قبول ہوتی نظر نہ آ رہی ہو، یعنی مجھے اور آپ کو، تو پھر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم مایوس ہو جاتے ہیں، اگر ہم نے 10 دن مانگ لی ایک دعا، اب کئی مہینے مانگ لی ہم نے ایک دعا اور ہمیں وہ دعا قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی اور حاجت ہے اور وہ چیز ہمیں پریشان کر رہی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے تو میری دعا سننی نہیں ہے، اور پھر ہم کسی اور کو کہہ دیتے ہیں آپ کر دیں دعا۔ کسی نیک انسان سے دعا کروائی جا سکتی ہے لیکن خود دعا کرنا نہ چھوڑیں، کیونکہ دیکھیں مایوسی انسان کے اندر شیطان پیدا کرتا ہے کہ تمہاری تو سنی نہیں جا رہی، پتہ نہیں اللہ کہاں ہے،
ایسے ایسے خیالات جو ہے وہ پھر دل میں ڈالتا ہے. تو یہ چیز جو ہے شیطان ایسے موقعوں کا فائدہ اٹھاتا ہے. جبکہ بندہ مومن کا توکل یہ ہوتا ہے کہ اگر میری دعا ابھی قبول نہیں ہو رہی تو پھر اس میں میرے لیے کوئی خیر ہے، پھر یہ چیز ہو سکتا ہے ابھی میرے لیے بہتر نہیں، یا پھر یہ چیز میرے لیے بہتر ہی نہیں، کیونکہ میں اور آپ اپنے بارے میں نہیں جانتے جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخر تک ہماری زندگی کو دیکھنے والے ہیں کہ کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے اور کیا چیز ہمارے لیے برائی کا باعث بنے گی. دیکھیں بظاہر مجھے اور آپ کو بعض اوقات کسی چیز میں بڑی خیر نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو شر ہے وہ زیادہ بڑا ہے اس کی خیر سے. تو پھر اللہ تعالیٰ وہ مجھے اور آپ کو نہیں دیتے. جیسے اگر بچہ ہے، اس کو آگ نظر آ رہی ہے، اب اس کو آگ جو ہے نظر تو آتی ہے، تو اس میں سب سے پہلے کیا چیز اسے نظر آتی ہے؟ اسے اس کی چمک نظر آتی ہے. اور اس چمک کی وجہ سے اگر وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو کیا ماں ہاتھ بڑھانے دے گی کہ صرف چمک ہے اور اس کو یہ پکڑ لے گا؟ ماں کو پتا ہے کہ اس سے ہاتھ جل جائے گا، تو ماں اپنے بچے کو آگ کی طرف نہیں جانے دے گی. وہ ماں کو پتا ہے کہ یہ چمک تو صرف وقتی ہے، جیسے ہی بچہ اس کو ہاتھ میں پکڑے گا اس کا ہاتھ جل جائے گا، یا ہاتھ بڑھائے گا تو ہاتھ جل جائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے، تو پھر اس وقت وہ دعا ہماری قبول نہیں ہوتی. لیکن مومن کا کام کیا ہے کہ وہ توکل رکھے. دیکھیں انبیاء کرام جو ہے نا، ان کی زندگیوں پر آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، انبیاء کرام کی حالات زندگی کو دیکھیں، تو ان کی 25 30 سال دعائیں قبول نہیں ہوتی تھیں. سورۃ یوسف میں دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کتنی دعائیں کی. حضرت یوسف علیہ السلام جب ان سے بچھڑے تھے تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوراً ملا دیا ایک دعا کرتے ہی؟ اللہ کو پتا تھا خیر کہاں ہے، یوسف علیہ السلام نے کہاں جا کر بادشاہت اور حکمت پانی ہے، کہاں سے خیر نکلنی ہے، ان کو کس جگہ پر فائز کرنا ہے. تو وہ جو دعا ہے اپنے وقت پر قبول ہوئی، ان کو ملوا بھی دیا گیا. ایسی بہت ساری دعائیں ہیں جو انبیاء کرام نے کی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ وہ فوراً قبول نہیں ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں کی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذریت میں ایک نبی کے آنے کی، تو وہ کتنے 100 سال بعد قبول ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا بنی اسماعیل میں. تو دیکھیں دعاؤں کو ہمیں یہاں سے جو ہے وہ موٹیویشن لینی چاہیے. تو کیا انبیاء کرام کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر سے جو اعتبار ہے یا ان کا جو ایمان ہے وہ کہیں سے ہلا، وہ متزلزل ہوا؟ انہوں نے اپنے کام میں کوئی کمی کی یا انہوں نے دعاؤں میں کوئی کمی کی؟ تو ہمیں بھی دعاؤں میں کمی نہیں کرنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات انسان میں آزما بھی رہے ہوتے ہیں کہ میرے بندے کا مجھ پر توکل کتنا ہے اس وقت. اگر میں اسے ابھی نہیں دیتا، یا بعض اوقات دیکھیں احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے بندے کا مانگنا بہت پسند ہوتا ہے. جب وہ بندہ اللہ سے عاجزی سے اللہ کے آگے گڑ گڑا رہا ہوتا ہے، اللہ کو اس پہ پیار آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کو ابھی اس سے اور تھوڑا سا دور کر لیتے ہیں، اس وقت بندے کے درجات اور بلند کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کو بندے کا مانگنا بہت پسند ہوتا ہے. اس بندے پر اللہ کو بہت پیار آتا ہے کہ یہ اس وقت مجھ سے اتنی عاجزی کے ساتھ مجھ سے رجوع کر رہا ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے. تو اس وجہ سے بھی اس وقت پھر انسان کو اپنا توکل جو ہے وہ کم نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ صرف اللہ سے دعا کرنے اور کرتے رہنے کا حکم ہے. اور اللہ نے کہا ہے، اور دیکھیں کس نے کہا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہوں. یہ رب نے کہا ہے. تو بس اسی یقین کے ساتھ مانگتے رہنا ہے. دن، وقت، ٹائم مقرر نہیں کرنا. ہمیشہ یہ سوچنا ہے کہ دعا کی ہے تو یہ قبول ضرور ہوگی، اپنے وقت پر ہوگی، یا اس کے بدلے مجھے کوئی بہتر چیز ملے گی، یا اس چیز میں کوئی خیر نہیں تھی تو اس کے بدلے میں مجھے بہترین اجر ملے گا. کیونکہ دیکھیں بعض لوگوں کی دعائیں زندگی میں کبھی بھی قبول نہیں کی جاتی. اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ دعا اس دنیا میں قبول ہونے کے لیے یعنی اس میں کوئی خیر نہیں ہے، تو پھر آخرت میں اس کے لیے اجر کا ذخیرہ کر لیا جاتا ہے. تو دیکھیں دنیا میں تو وہ چیز ہمیں مل جائے، کوئی چیز ہے، کوئی ساتھ ہے، کوئی رشتہ ہے، کچھ وقتی طور پر ہوگا، لیکن آخرت کا اجر جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا. تو اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ میرے بندے کے لیے اس وقت کیا چیز بہتر ہے. اور دیکھیں دعا کی قبولیت اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتوں کے تابع ہوتی ہے. مثلا ایک شخص کی دعا کی قبولیت سے کسی دوسرے شخص یا زیادہ لوگوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اللہ کی حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ اسے قبول نہ کرے. یعنی بندہ دعا کر رہا ہے، اسے ایک چیز ملتی ہے جس کی وجہ سے باقیوں کو نقصان ہوتا ہے، تو پھر اللہ وہ دعا بھی قبول نہیں کرتے. اب سوچے اگر انسان سوچنے پہ آئے تو انسان یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر ایک کو خیر مل سکتی ہے. لیکن دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کچھ ضابطے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ کا دنیا کو چلانے کی اپنی ایک حکمت ہے، کائنات کو چلانے کی ایک اپنی حکمت ہے.
تو وہاں اللہ تعالیٰ ہمیں اجر سے بھی نوازتے رہتے ہیں۔ تاہم ایسی جو دعا ہے اس کا فائدہ یہ ضرور ہوگا کہ نامہ اعمال میں دعا مانگنے کی نیکی بھی لکھ دی جائے گی اور اجر آخرت میں مل جائے گا، یا پھر آنے والی کوئی بیماری یا مصیبت ٹال دی جائے گی۔ کیونکہ دیکھیں ہم جب عافیت صحت کے ساتھ ہوتے ہیں نا، تو ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے کون سی بیماری ہم تک آنے سے پہلے روک لی، کون سی مصیبت یا بلا یا فتنہ ہم تک نازل ہونے سے پہلے روک لیا، کون سا شر ہے جو ہم سے پہنچنے سے پہلے روک لیا۔ تو جب ہم صحت اور عافیت کے ساتھ رہ رہے ہوں نا، تو اس میں بھی اللہ کا بہت شکر کرنا چاہیے۔ اگر دعا قبول نہیں ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو کسی بڑی مصیبت سے بچا لیا ہو۔ پھر دیکھیں بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات جو ہیں وہ ایسے ہیں جو جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مثلاً جو ہے لیلۃ القدر میں دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، تو اس وقت دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، یا سجدے میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، مسنون دعائیں خوب مانگیں۔ اور جو نوافل ہیں ان میں پھر آپ اپنی دل کی دعائیں بھی کر سکتے ہیں، جتنی عربی میں کی جائیں گی، اردو میں تو نہیں کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ جمعے کے دن بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جمعے کے دن میں ایک ایسی سات ہوتی ہے جسے سات اجابہ کہا جاتا ہے، اس وقت انسان جو دعا مانگتا ہے وہ ایز اٹ از قبول کر لی جاتی ہے۔ نیک کاموں کو کرنے کے بعد، نیکی کرنے کے بعد مانگی گئی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ تو جب بھی قرآن کی کسی مجلس میں ہوں تو اٹھنے سے پہلے بھی اپنے لیے دعائیں ضرور کریں، قرآن پڑھتے ہیں تو دعائیں ضرور کریں۔ روزے دار کی دعا جو ہے وہ لازماً قبول کر لی جاتی ہے۔ تو جب بھی روزہ رکھتے ہیں، افطار کریں، چاہے وہ نفلی روزہ ہے چاہے وہ فرض روزہ ہے، تو افطار سے پہلے جو ہے وہ دعائیں ضرور مانگیں، کیونکہ روزہ دار کی دعا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ لازمی قبول کی جائے گی۔ اب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی حکمتوں کے ذریعے کس طرح قبول کرتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر منحصر ہے۔ اس کے علاوہ مستر اور مصیبت میں کا مارا جو ہے مظلوم کی دعا اور فریاد جو ہے وہ عرش پر ایز اٹ از اٹھا لی جاتی ہے، وہ قبول کر لی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ والدین کی یا باپ کی دعا، بد دعا یا دعا اپنی اولاد کے حق میں، یعنی دیکھیں باپ جو ہے وہ دعاؤں کا بہت بڑا دروازہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں جو ہے وہ قبول کر لی جاتی ہے اسی طرح۔ تو پھر اپنے والدین کو، اپنے والد کو راضی رکھیں کہ وہ ہمارے لیے بہترین دعائیں کریں۔ ویسے تو اولاد کے لیے کبھی بھی کوئی والدین بری دعا نہیں کرتے، لیکن بعض اوقات جو ہے نا والدین، بعض اوقات اولاد اس قدر نافرمان ہوتی ہے یا عاجز کر دیتی ہے کہ بعض اوقات منہ سے بد دعا نکلنے لگتی ہے۔ مائیں بھی اکثر جو ہیں وہ جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں، تو بچوں کو کچھ الٹا سیدھا بول دیتی ہیں۔ تو دیکھیں اس چیز سے بھی بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بعض اوقات والدین کی دعائیں ایز اٹ از قبول کر لی جاتی ہیں۔ تو کبھی بھی کوئی ایسی چیز ہو، آپ صالحین کی زندگی پہ دیکھیں، جو بہت صحابہ کرام ہیں ان کی زندگیوں پہ دیکھیں، تو وہاں ان کی ماؤں کی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی ماؤں کی دعاؤں کا بہت بڑا اثر ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو، تو اگر وہ کوئی شرارت کرتے بھی ہیں، کبھی عاجز کر بھی دیتے ہیں، تو ان کی ناسمجھی سمجھ کر ان کو خیر کی دعا دیں، اس وقت بھی خیر کی دعا دیں، تو انشاءاللہ وہ جو دعائیں ہیں وہ ان کے حق میں قبول ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ دیکھیں انسان کی نیت اور ارادے کا بھی بہت عمل دخل ہوتا ہے دعا کو مانگنے میں۔ دعا کا قبول ہونا ہماری نیت پر میٹر کرتا ہے، ہماری نیت کتنی خالص ہے۔ تو اگر دعا مانگنا چاہتے ہیں تو پھر کیا کریں، اپنی نیت کو خالص کر لیں، کیونکہ حسن نیت ہی عمل کی، اس سے عمل میں خوبی پیدا ہوتی ہے۔ تو دعا کو خوبصورت بنانا ہے تو اپنی نیتوں کو بھی خوبصورت بنا لیں، اپنی نیتوں کو خالص کر لیں، تو دعائیں بھی خالص ہو جائیں گی اور پھر قبول ہو جائیں گی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ مکی دور میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو نکلے تو دیکھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آہستہ آہستہ اور پرسوز آواز سے نماز میں قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے گئے، جب آگے گئے تو دیکھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند اور گرجدار آواز سے پڑھ رہے ہیں، یعنی نماز میں قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور دعائیں بھی مانگ رہے ہیں۔ تو صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت ابو بکر سے پوچھا، دریافت کیا کہ تم اتنی آہستہ آواز سے قرآن پاک کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس لیے کہ میرا رب نزدیک ہے، یعنی میرا رب تو بہت پاس ہے، تو مجھے اتنی زور زور سے پکارنے کی کیا ضرورت ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بلند آواز سے قرآن پڑھنے کی وجہ پوچھی، تو انہوں نے کہا کہ میں سونے والوں کو جگاتا ہوں اور شیطان کو بھگاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے جواب سن کر دونوں کی تعریف فرمائی۔
تو اب یہاں پہ یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ جب سوال کیا گیا تھا کہ بندے جو ہیں وہ پکاریں، تو اگر پکارتا ہے بندہ اونچی آواز میں یا پھر آہستہ آواز میں، یعنی اگر اونچی آواز میں دعا کی جاتی ہے یا آہستہ آواز میں دعا کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ تک دونوں طریقوں سے دعا پہنچ جاتی ہے۔ تو دیکھیں بعض اوقات حالات کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا نام بآواز بلند پکارا جائے، اللہ سے بآواز بلند دعا کی جائے، اور بعض اوقات حالات کا تقاضا ایسا ہوتا ہے کہ آہستگی سے دعا کی جائے، گڑ گڑا کر دعا کی جائے۔ تو دونوں دعائیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نیت کے جو ہے نا نیت کو دیکھتے ہوئے ان پر معاملہ فرماتے ہیں کہ چاہے ہم بلند آواز سے اللہ کو پکارے ہیں یا آہستہ آواز سے پکارے ہیں، تو میری اور آپ کی جیسی نیت ہوگی اس دعا کی جو قبولیت کو کے امکان ہے وہ اتنے ہی زیادہ بڑھ جائیں گے۔ تو دیکھیں ہم نے تفصیلاً جو ہے دعا کے آداب دیکھے ہیں، تو جب بھی اب آپ نے دعا کرنی ہے تو اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہے، دل کو حاضر کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمانی ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، حلال رزق کا اہتمام رکھنا ہے، کسی بھی حرام کام سے، حرام بات سے اپنی زبان کو کسی حرام بات سے بھی آلودہ نہیں کرنا، تاکہ انہی زبانوں سے جب ہم دعائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے حضور میں کریں تو وہ ایز اٹ از قبول ہو جائیں۔ اور پھر یہ کہ قطع رحمی کی دعا نہیں مانگنی، غفلت سے دعا نہیں مانگنی، عادتاً دعا نہیں مانگنی۔ تو ان عادات کو ہم جب ان چیزوں کو ہم اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں گے، ان چیزوں کا اہتمام کریں گے، مقررہ اوقات جو ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں جو ہمیں احادیث سے پتہ چلتی ہیں، تو جب ان کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی۔ اور ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے توکل پر کبھی بھی کمی نہیں کرنی۔ اگر دعا فوری قبول نہیں ہو رہی تو دعا نہ کرنا چھوڑ نہیں دینا، توکل کم نہیں کر دینا، مایوس نہیں ہونا۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے جو خیر کے فیصلے ہیں وہ ضرور صادر فرمائیں گے۔ پھر آگے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، روزے کی راتوں میں، رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تم پر مہربانی کی اور تمہارا قصور معاف کر دیا، سو اب تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو، جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر رکھا ہے اسے طلب کرو۔ اب دیکھیں یہاں پہ رمضان کی راتوں کی اور روزے کی راتوں کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں بیویوں کے پاس جانا راتوں میں، دن کی بات نہیں ہو رہی، راتوں میں حلال کر دیا گیا۔ اور یہاں پہ بات کی گئی کہ بیویاں جو ہیں وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ اب دیکھیں لباس کہہ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی خوبصورت انداز میں اس رشتے کو بیان کر دیا ہے۔ لباس کیا کرتا ہے؟ دیکھیں اتنا خوبصورت استعارہ ہے، اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس طرح لباس اور جسم کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، تو اسی طریقے سے میاں بیوی کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، اور ان کا آپس میں جو تعلق ہے وہ اتنی ہی محبت پر، اتنے ہی اعتماد پر جو ہے وہ قائم ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ تم ایک دوسرے کے رازدان ہو۔ دیکھیں لباس ہمارا رازدان ہوتا ہے، لباس ہماری کمیوں کو، کوتاہیوں کو ڈھانپ لیتا ہے، ہمیں زینت بخشتا ہے۔ دیکھیں نا اپنے لباس پر غور کریں تو اللہ نے کس طریقے سے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بتایا ہے کہ ایک دوسرے کی خامیوں کو ڈھانپ لیتے ہیں، ایک دوسرے کی ستر پوشی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو زینت بخشتے ہیں۔ یہ رشتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح بتایا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ تم ایک دوسرے کے عزت کے شریک ہو، اور چوتھے یہ کہ تم ایک دوسرے کے پردہ پوش ہو۔ دیکھیں لباس کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رشتے کو بتا کر اس میں ایک پریسائز ایک لفظ لباس کا بتا دیا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ تو لباس کیا کام کرتا ہے کہ ایک دوسرے کی ستر پوشی کرتا ہے۔ تو میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے عیب جو ہیں وہ دوسروں کو نہ بتائیں، اسی طریقے سے ایک دوسرے کو زینت بخشتے ہیں۔ لباس ہمارے جسم کو حفاظت دیتا ہے، یعنی کیا ہر گرمی سردی سے بچاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہی رشتہ میاں بیوی کا آپس میں ہے کہ ایک دوسرے کو ہر گرم سرد سے، کیونکہ آپس میں جب ایک رشتے میں بن جاتے ہیں تو پھر دنیا زندگی میں کافی سارے مصائب آتے ہیں، یعنی انسان کو اچھے اور برے حالات سے گزرنا پڑتا ہے، تو پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے پروٹیکشن کا باعث بنتے ہیں۔ اگر کبھی شوہر پر کوئی مشکل آتی ہے تو بیوی اس کے لیے پروٹیکشن کا باعث بنتی ہے، اس کو سکون دیتی ہے، کیونکہ لباس سکون بھی عطا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر عورت پر کوئی مشکل آتی ہے تو مرد جو ہے وہ اس کو پروٹیکشن دیتا ہے، اس کو سکون فراہم کرتا ہے۔ تو یہ جو تعلق ہے نا لباس کا،
یہ ایک میوچل ریلیشن شپ ہے. ایک انسان جو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے، تو یہ وائس ورثہ ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ عورت کے حق میں کمی نہیں کی، دونوں کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت انداز میں اس چیز کو بیان کیا ہے. تو اسی لحاظ سے جو ہے اس رشتے کو مقدم بھی رکھنا چاہیے. اور پھر یہاں جو بات ہو رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس پیرائے میں یہ بات کی اللہ تعالیٰ نے کہ روز رمضان کی راتوں میں تم پر مباشرت جو ہے وہ حلال کر دی گئی ہے. دیکھیں ابتدائے اسلام میں رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے مباشرت کرنے کے متعلق کوئی واضح حکم نہیں آیا تھا کہ جو ہے ازواج کے ساتھ کوئی تعلق قائم کیا جاتا ہے. دن بھر میں تو عبادات ہوتی تھی، تو تاہم صحابہ کرام اپنی اپنی جگہ اسے ناجائز سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جب دن میں ایسی چیز ہے تو شاید پورے رمضان کی راتوں میں بھی ایسے ہی ہوگا. اور بعض صحابہ مکروہ سمجھتے ہوئے بھی اس کام سے باز نہ رہ سکے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک انسان کے اندر، مرد کے اندر شہوت جو ہے وہ اس کا غلبہ جو ہے وہ زیادہ رکھا ہے. تو اس کی وجہ سے بعض صحابہ کرام جو تھے پورے 30 دن یا 29 دن جو تھے وہ اپنے آپ کو، حکم تو کوئی نہیں آیا تھا لیکن وہ اپنے آپ کو روک نہیں پاتے تھے. اور پھر کیا ہوتا تھا، بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق جو تھا وہ قائم کر لیا کرتے تھے راتوں میں. اور بعض صحابہ جو تھے وہ اپنے اوپر انہوں نے مستقل اس چیز کی پابندی لگا لی تھی. تو چنانچہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب روزے فرض ہوئے تو لوگ سارا مہینہ عورتوں کے پاس نہ جاتے تھے. پھر بعض لوگوں نے چوری چوری یہ کام کر لیا. تب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو جانتے ہیں نا ہماری خلوتوں کو بھی، ہماری جلوتوں کو بھی، کہ ہم کیا کر رہے ہیں چھپے بھی اور ہم ظاہر میں بھی کیا کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا تھا کہ صحابہ کرام کے دل میں ایک کنفیوژن ہے، اور کچھ صحابہ نے اس کو اپنے اوپر حرام ہی کر لیا ہے، یعنی ناجائز ہی سمجھ رہے ہیں مستقل. تو یہ آیت جو تھی اس کا شان نزول جو ہے وہ یہ ہے کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور کہہ دیا کہ رمضان کی راتوں میں تم اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو، روزے کی حالت میں ایسا کوئی کام نہیں کیا جا سکتا. پھر ساتھ یہاں پہ یہ بھی بتا دیا گیا کہ پھر وہ تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کیا ہے. یعنی اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ مباشرت اس لیے کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اولاد مقرر فرمائی ہے وہ عطا فرما دے. گویا اس آیت سے ازل اور لواتت اور دبر میں جمع کرنے وغیرہ سب باتوں کی ممانعت ثابت ہوتی ہے. دیکھیں علماء کرام جو ہے نا، ہر ایک آیت سے، صحابہ کرام ہر ایک آیت سے استدلال بھی کیا کرتے تھے. تو دیکھیں ہر آیت کے کئی معنی جو ہیں، بہت سارے مفہوم جو ہیں وہ نکلا کرتے ہیں. تو یہاں پہ اس آیت میں ازل یعنی کہ کوئی بھی غیر فطری طریقہ جو ہے وہ استعمال کرنے کی ممانعت کر دی گئی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ مباشرت اس لیے کرو تاکہ وہ اولاد جو اللہ نے تمہارے حق میں مقرر کر دی ہے اس کو حاصل کرو. یعنی مباشرت کا انداز کوئی غیر فطری نہیں ہونا چاہیے، مباشرت کا انداز حرام نہیں ہونا چاہیے، ان ناجائز طریقوں کو یا ان ناجائز ذرائع کو استعمال نہیں کرنا چاہیے جن کی اللہ نے ممانعت کر دی ہے. تو اگر بیویوں کے پاس جانا ہے تو جائز طریقے سے جاؤ، جن طریقوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وضاحت فرما دی ہے. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ اور ذریعہ استعمال نہ کیا جائے، دوبر میں جمع بھی نہ کیا جائے. اور اسی طرح اگر کوئی شخص رمضان میں دن کو روزے کی حالت میں مباشرت کرے تو اسے اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، کیونکہ دیکھیں مباشرت کی ہے تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا. تو پھر اس کے لیے جیسا کہ یہ حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص سلمہ بن سحر بیادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں تو تباہ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہوئی ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں رمضان میں اپنی عورت پر جا پڑا، یعنی میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکا اور روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے میں نے تعلق قائم کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ یعنی اب کفارہ تو دینا ہوگا، روزہ توڑ دیا اور وہ بھی فرض روزہ، اور اللہ کے منع کرنے کے باوجود اپنے آپ پر قابو نہیں رکھا. تو وہ کہنے لگا کہ مجھے اس کی قدرت نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اسے کہ 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھ سکتا ہے، یعنی کنزیکٹیو، بیچ میں کوئی گیپ نہیں دینا، 60 روزے مستقل رکھ سکتا ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں. اتنا مقدور ہوتا تو یہ روزہ ہی کیوں توڑتا، یعنی اگر میں روزہ اتنا کنٹینیوز اس چیز کو میں فالو کر سکتا تو میں یہ روزہ ہی کیوں توڑتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، یعنی اس کی حالت جو تھی، مالی حالت، وہ اتنی اچھی نہیں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ اچھا بیٹھ جاؤ.
اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوروں کا ایک ٹوکرا آ گیا جس میں 15 سا کھجور آ سکتی ہے، یعنی ایک بڑا سا ٹوکرا آیا کھجوروں کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ لو، لے جاؤ یہ ٹوکرا اور اسے محتاجوں میں تقسیم کر دو۔ یعنی کیونکہ اس کے پاس 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے پیسے بھی نہیں تھے، اب کفارہ ادا کرنا ضروری تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے، یعنی جو ان کے پاس ٹوکرا آیا تو کہا کہ اس سے تقسیم کر دو۔ وہ کہنے لگا کہ اسے میں ان لوگوں میں تقسیم کر دوں جو ہم سب بڑھ کر محتاج ہوں۔ قسم ہے اس پروردگار کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچائی کے ساتھ مبعوث فرمایا، مدینہ کے دونوں کناروں میں اس سرے سے اس سرے تک کوئی گھر والے ہم سے زیادہ محتاج نہیں ہے۔ یعنی اس نے کیا کہا کہ میں محتاجوں کو یہ کھلاؤں گا کھانا، تو ہم سے زیادہ محتاج تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا ہنسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک نظر آنے لگے، اور فرمایا کہ جاؤ اپنے بیوی بچوں کو ہی کھلا دو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے کتاب الایمان میں۔ تو دیکھیں یہاں سے حدیث میں ہمیں پتہ چل رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی بتا دیا کہ ہمیں کفارے کے بارے میں بھی، ایک شخص نے جو روزہ نہیں توڑ دیا تھا اس وجہ سے کہ اپنی بیوی سے مباشرت کر لی تھی، تو اگر روزے کی حالت میں کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے، اول تو یہ جائز نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان یہ سوچے کہ میں کفارہ ادا کر دوں اور کر دوں گا تو پھر لیکن یہ کام کر لیتا ہوں۔ نہیں، اس کی سختی سے ممانعت ہے، کیونکہ فرض روزے کا پھر نعم البدل کوئی نہیں ہے، لیکن اس کا کفارہ ہمیں اس حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ یا تو 60 پے در پہ روزے رکھے جائیں گے۔ سب سے پہلی آپشن ہوگی ایک غلام آزاد کرانا، جو کہ آج کل کے دور میں تو کوئی غلام نہیں ہے، تو پھر آج کل کے دور میں یہ کنڈیشن اتنی اپلائی نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ 60 پے در پہ روزے رکھے جائیں، یعنی بیچ میں کوئی گیپ نہیں دیا جائے گا، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا۔ تو یہاں سے ہمیں اس کی جو ہے وہ اس کے بارے میں یعنی رہنمائی ملتی ہے۔ اس حدیث سے اس کے علاوہ پتہ چلتا ہے کہ فرضی روزہ توڑنے کا کفارہ جو ہے بائن ہی وہی ہے جو سورۃ مجادلہ، یعنی ہم آگے اس قرآن مجید میں سورۃ مجادلہ کی آیت نمبر 3 اور 4 میں بھی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ کفارہ دینے والا اگر محتاج اور تنگ دست ہو تو اس کی صدقہ خیرات سے مدد کی جا سکتی ہے۔ دیکھیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود ایک ٹوکرا دے دیا تھا نا، تو اگر فرض کریں کوئی انسان کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے لیکن اس کی کیپیسٹی نہیں ہے، تو اس وقت کوئی بھی دوسرا بہن بھائی، مسلمان دینی بہن بھائی اس کی مدد کر سکتا ہے اس کفارے کو ادا کرنے میں۔ تو یہاں سے ہمیں یہ رہنمائی بھی ملتی ہے کہ اگر ہمارے ارد گرد کوئی ایسا مجبور شخص ہے تو کفارہ ادا کرنے میں بھی ہم اس کی مدد کریں گے تو یہ بھی ہمارے لیے اجر کا باعث ہوگا، کیونکہ وہ ایک حد ہوتی ہے، ایک حکم ہوتا ہے اللہ کا، اس کو پورا کیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا وَاشْرَبُوا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور پھر فرمایا کہ اور فجر کے وقت جب تک سفید دھاری کالی دھاری سے واضح طور پر نمایاں نہ ہو جائے تم کھا پی سکتے ہو۔ کچھ رات تک اپنے روزے پورے کرو، اور اگر تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، تم ان کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ اسی انداز سے اسی طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ لوگ پرہیزگار بن جائیں۔ اب مزید احکام ہے، دیکھیں روزے کے ہمیں اس سورۃ البقرہ کے اس حصے میں ہمیں احکام ہی احکام مل رہے ہیں، اور ہمارا کام کیا ہے کہ ہم ان کو اپنی زندگیوں میں لیتے چلے جائیں، جن چیزوں کو ابھی ہم نہیں کر رہے تھے ان کو اپلائی کرتے چلے جائیں۔ تو یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ جب فجر کی سفید دھاری کالی دھاری سے واضح طور پر جب تک نمایاں نہ ہو تو تم کھا پی سکتے ہو، یعنی جب تک یعنی رات کی تاریکی سے فجر کی سفیدی نمایاں نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں دیکھیں اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے، بعض صحابہ کرام نے قرآن کی اس آیت کا غلط، یعنی ان کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیونکہ استعارہ استعمال کیا نا سفیدی، تو پھر ان کو جب سمجھ نہیں آئی تھی تو اس کے بارے میں ایک حدیث ملتی ہے کہ ادے بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے رات کو جب یہ آیت آئی اور ہم نے سنی تو میں نے رات کو ایک سفید ڈوری اور ایک کالی ڈوری اپنے تکیے کے نیچے رکھ لی، یعنی انہیں دھاری سے انہیں سمجھ آیا کہ شاید کوئی دھاگا ہے، کسی دھاری کی بات ہو رہی، کسی دھاگے کی بات ہو رہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں انہیں دیکھتا رہا مگر تمیز نہ ہوئی، کھاتے پیتے رہے، یعنی اور پھر ان کو پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کوئی چیز علیحدہ ہوئی ہے، کیونکہ وہ تو دھاگے تھے اپنی جگہ پر، ان میں تو کوئی فرق نہیں پیدا ہوا تھا، تو وہ کھاتے پیتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے تکیے کے نیچے دو ڈوریاں رکھ لی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاحن فرمایا کہ تمہارا تکیہ تو بہت بڑا ہے جس کے نیچے صبح کی سفیدی اور یعنی سفید ڈوری اور رات کی کالی ڈوری بھی آ گئی۔
یعنی دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مذاق بھی کیا کرتے تھے، اور کتنا خوبصورت انہوں نے اس کو مذاقاً پھر ان کو کہا، ان صحابی کو، کہ تمہارا تکیہ تو بہت بڑا ہے کہ جس کے نیچے رات بھی آ گئی اور دن بھی آ گیا۔ تو یہاں پر اصل مراد کیا تھی کہ جب صبح کی سفیدی نمودار ہو جائے تب تک کھایا جائے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے جب کوئی روزہ رکھتا اور افطار کرنے سے پہلے سو جاتا تو پھر اگلی شام تک کچھ کھا نہیں سکتا تھا۔ تو کیس بن سرما نے روزہ رکھا، جب افطار کا وقت آیا تو بیوی سے پوچھا کہ کیا کوئی کھانے کی چیز ہے؟ وہ بولی نہیں، لیکن میں ابھی جاتی ہوں اور تمہارے لیے کچھ کھانے کو لے آتی ہوں۔ تو بیوی چلی گئی، اور کیس جو تھے وہ کیونکہ دن بھر کام کر کے آئے تھے، تھکے ماندے لوٹے تھے، تو ان کو نیند کا غلبہ آیا اور وہ سو گئے۔ بیوی نے واپس آ کے دیکھا تو ان کو بہت دکھ ہوا، تو الغرض انہوں نے کچھ کھائے پیے بغیر پھر روزہ رکھ لیا، لیکن ابھی آدھا ہی دن گزرا تھا کہ بے ہوش ہو گئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر انہوں نے اس بات کا ذکر کیا، تو اس وقت یہ آیت جو تھی وہ نازل ہوئی کہ کب تک کھانا پینا ہے، کیونکہ دیکھیں روزے کا حکم تو آ گیا تھا، لیکن پھر روزے میں کرنا کیا ہے، کس وقت کھانا ہے، کس وقت تک کھانا ہے، کس وقت روک دینا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر احکامات پھر بتدریج آتے چلے گئے۔ اس کے علاوہ پھر بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ ہمیں پتہ چلتا ہے احادیث سے کہ روزہ کھولنے میں ہمیں جلدی کرنی چاہیے، یعنی یہ نہ ہو کہ افطار کا ٹائم ہو رہا ہے، باہر اذانیں بھی شروع ہو جائیں اور ہم آرام آرام سے جو ہے اپنے کچن میں پورے پکوڑے تل کے پھر اس کے بعد لا کر اپنے پلیٹ جو ہے جب تک رکھ نہ لیں، پوری ٹیبل سج نہ جائے اس وقت تک روزہ نہ کھولیں، کیونکہ یہ جو ہے نا افطار میں دیر کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ تھا۔ اور سحری جو ہے وہ دیر تک کھانی چاہیے، کیونکہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نیند کا اتنا غلبہ ہوتا ہے وہ شروع میں کھا کے پھر سو جاتے ہیں، حالانکہ جو سحری کا وقت ہوتا ہے وہ وقت ہے، یعنی جو آخری رات ہوتی نا، رات کا آخری حصہ، وہ سحری کا وقت ہوتا ہے، تو سحری کھانا جو ہے وہ برکت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک روزہ جلد افطار کرے گی، یعنی جب تک امت خیر پر رہے گی۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ امت اس وقت تک خیر پر رہے گی۔ اب اس میں حکمت کی بات ہے جو ہمیں بظاہر سمجھ نہ آئے، لیکن کرنا کیا ہے کہ افطار کرنے میں جلدی کرنی ہے، افطار میں تاخیر نہیں کرنی، تاکہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر بتائی ہے ان کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے وہ ہمیں ملتی رہے۔ نیز عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں یعنی غزوہ فتح مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی بلال سے فرمایا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اترو اور میرے لیے ستو گھول دو، یعنی رمضان تھا اس وقت۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو روشنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اترو اور میرے لیے ستو گھول دو۔ بلال پھر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو سورج کی روشنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری مرتبہ فرمایا کہ اترو اور میرے لیے ستو گھول دو۔ آخر وہ اترے اور انہوں نے ستو گھول دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیے، پھر آپ نے مشرق کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا جب ادھر سے رات کا اندھیرا شروع ہو تو روزہ افطار کرنے کا وقت ہو گیا ہے۔ یعنی دیکھیں اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ ہم پورے اندھیرے ہونے کا انتظار کریں، کیونکہ آج تو ہمارے پاس دیکھیں ساری سہولتیں ہیں، گیجٹس ہیں، کیلنڈرز ہیں، ایسٹیمیٹ کیے ہوئے ٹائم ہوتے ہیں، ٹی وی پر اناؤنسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، مسجدوں میں سائرن بج رہے ہوتے ہیں، ہر کام ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا تھا کہ جو سورج اور چاند کو دیکھ کر ہی یہ والے سارے جو کام ہیں، یہ والی عبادات ہیں، یہ کی جاتی تھیں۔ تو وہاں پر کیا کہا کہ جب آسمان کے ایک سرے سے جو ہے وہ اندھیرا یعنی نظر آنا شروع ہو جائے وہی روزہ کھولنے کا وقت ہے، اتنی تاخیر نہ کریں کہ جب تک پورا اندھیرا نظر نہیں آنا شروع ہو جائے گا تب تک ہم نے روزہ نہیں کھولنا۔ تو یہاں سے اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم بلال کی اذان کہنے سے سحری کھانے سے رک نہ جانا، بلال تو اس لیے اذان دیتا ہے کہ جو شخص تہجد کی نماز میں کھڑا ہو وہ لوٹ جائے، یعنی جو پہلی اذان ہوئی ہے، اور صبح یا فجر کی روشنی وہ نہیں ہے جو اس طرح لمبی ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر بتایا کہ یہ صبح کاذب ہے، یعنی صبح کاذب جب ہوتی ہے اس وقت کھایا جاتا ہے۔ پھر ایک ہاتھ کو اٹھا کر دوسرے ہاتھ سے جدا کر کے دائیں بائیں کھینچا اور کہا یہ صبح صادق ہے۔ یعنی دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جیسی اذان ہو اس وقت اگر کچھ بھی کھا رہے ہیں تو وہ اگر کھائیں گے تو وہ روزہ نہیں ہوگا یا اس وقت کھا پی نہیں سکتے، تو دیکھیں پہلی اذان جو ہے اس وقت تک کھایا پیا جا سکتا ہے۔
اور بعض لوگ اس کے اوپر کہتے ہیں کہ نہیں اس وقت کھایا نہیں جا سکتا، لیکن ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی جو ہے اس کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب آپ پہلی اذان باز، اور پھر بعض لوگ اتنا الٹا مطلب لے لیتے ہیں کہ جب تک اذانیں ہوتی ہیں وہ کھاتے چلے جاتے ہیں، تو یہ مطلب نہیں ہے۔ صبح کاذب جو ہے وہ اس وقت تک انسان کھا سکتا ہے جب پہلی اذان ہو رہی ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اگر تمہارے ہاتھ میں برتن ہے جس سے تم کھا رہے ہو اور اذان شروع ہو گئی ہے تو اپنے برتن سے اپنی ضرورت پوری کرو، یعنی مکمل کھاؤ اس کو، اذان ختم ہو جائے گی اس وقت تک یعنی کھاتے رہو، کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی نہیں کرنا کہ ساری اذانیں ہوں تو ہم کھاتے پیتے چلے جائیں اور روشنی بھی نظر آنی شروع ہو جائے اور ہم کہیں کہ نہیں، یعنی میانہ روی جو ہے جس میں جو ہمیں حدیث سے صحیح رہنمائی ملتی ہے صرف اسی روشنی میں کھانا پینا ہے، افطار میں جلدی کرنی ہے، سحری میں تاخیر کرنی ہے، یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر یہاں پہ اس میں مزید یہ بھی بتایا گیا ہے ثم اتم الصیام الی اللیل ولا تباشرہن وانتم عاکفون فی المساجد، یہاں پہ اب اعتکاف، مسجد میں اعتکاف کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور پھر کیا کہا کہ جب مسجد میں اعتکاف کر رہے ہو تو عورتوں سے مباشرت نہیں کرنی۔ اب اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ اعتکاف جو ہے وہ ہر مسجد میں ہو سکتا ہے، اور یعنی کہ اعتکاف جو ہے صرف مسجد میں ہی ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں خواتین جو ہے نا، جب انسان کو اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی، جب ہم نے دین کو صحیح پڑھا نہیں ہوتا تو ہم بہت ساری خواتین جو ہیں وہ گھروں میں بھی اعتکاف میں بیٹھ جاتی ہیں۔ تو دیکھیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی رہنمائی ملتی ہے، ازواج مطہرات کو دیکھیں، صحابیات کو دیکھیں تو وہ مسجد میں ہی خیموں میں بیٹھا کرتی تھیں، تو گھروں میں اعتکاف جو ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی، تو گھروں میں اعتکاف نہیں کیا جائے گا، مسجد میں ہی اعتکاف کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات کہ اعتکاف جو ہے وہ رمضان میں بھی ہو سکتا ہے اور رمضان کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی اعتکاف کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر جو ہے وہ الگ ہو کر بیٹھنا، تو یہ غیر رمضان میں یعنی رمضان کے علاوہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ رمضان میں دوسرے مہینوں کی نسبت بہت زیادہ ثواب ملتا ہے اور رمضان میں اعتکاف فرض کفایہ کی حیثیت حاصل رکھتا ہے، اس لیے اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ یعنی رمضان میں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان میں اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے، اور ایک فرض کفایہ ہے۔ دیکھیں فرض کفایہ کیا چیز ہوتی ہے؟ دو چیزیں فرائض ہم پر، ایک ہوتے ہیں فرض عین یعنی وہ ہر ایک کا کرنا لازم ہے، اور کچھ فرائض کفایہ ہوتے ہیں، یعنی اگر کوئی اس علاقے میں سے کچھ لوگ وہ کر لیں گے کام تو پھر باقیوں کے اوپر سے بھی وہ ادا ہو جائے گا، یعنی باقیوں کے اوپر سے وہ فرض ساقط ہو جائے گا۔ تو مسجد کا اعتکاف جو ہے یہ بھی فرض کفایہ ہے، یعنی کسی بھی ایک محلے میں، ایک آبادی میں کچھ لوگوں کو یہ اہتمام ضرور کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اس پوری آبادی میں سارے لوگ اتنے غافل ہوں کہ مسجد میں اعتکاف کوئی کرے نہ، یہ فرض کفایہ ہے، یعنی یہاں فرض کی بات آتی ہے کہ چند لوگ ضرور کریں گے۔ اور بہتر تو یہی ہے کہ آخری عشر رمضان میں اعتکاف یعنی کیا جائے، تاہم یہ کم وقت حتیٰ ایک دن کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں اعتکاف جو ہے وہ ایک دن کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، 10 دن کے لیے بھی یہ کیا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پتہ مسنون طریقہ ملتا ہے، 20 دن کا اعتکاف بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ اور اعتکاف کی حالت میں شرعی عذر کے بغیر باہر جانا نہیں چاہیے، یعنی پھر باقی جو سرگرمیاں ہیں وہ ملتوی کرنی ہوں گی، کیونکہ اس میں انسان اپنے لیے اللہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے باؤنڈ کر لیتا ہے، تو پھر اس وقت دنیا داری سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے اور دنیاوی باتوں میں مشغول نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر یہاں پہ وہ دنیاوی چیز کیا ہے؟ بیویوں کے پاس جانا، اس سے بھی منع کر دیا گیا ہے کہ جب اعتکاف کی حالت میں ہو تو بیویوں سے صحبت نہیں کرنی۔ دیکھیں فقہا نے اعتکاف کی دو قسمیں بیان کی ہیں، ایک مسنون ہے جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کی عام مدت 10 دن ہے، اور رمضان کے آخری عشرے کی صورت میں 9 یا 10 دن بشرط رویت ہلال عید ہے، یعنی اگر چاند نظر آ گیا تو پھر اس حساب سے جو ہے اعتکاف ختم ہوگا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کے لیے گئے تو اپنے خیمے کی طرف گئے تو دیکھا کہ آپ کی کئی بیویوں نے بھی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اعتکاف کے لیے خیمے لگا رکھے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی جو تھیں وہ مسجد میں ہی اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ تو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو اس حدیث سے میں پتہ چلتا ہے کہ دیکھا کہ ساری جو ہیں ازواج مطہرات انہوں نے خیمے لگوا رکھے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ ان بیویوں نے یہ حسن نیت کی بنا پر نہیں کیا بلکہ جذبہ رقابت سے کیا ہے۔ اب دیکھیں تو اس لیے لہٰذا ان سب کے خیمے اٹھا دو،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ بھی اٹھوا دیا، اور یہ رمضان کا آخری عشرہ تھا۔ یعنی کیونکہ دیکھیں بیوی ہے نا، بیویوں کے اندر ایک فطری چیز ہوتی ہے، تو ازدواج کے اندر بھی یہ چیز ہوتی تھی کہ ہم اپنے شوہر کے زیادہ قریب ہوں، اور ہر کوئی جو تھی وہ زیادہ جو ہے نا وہ ان کی منظور نظر ہونے کے لیے تگ و دو کیا کرتی تھیں ازواج۔ تو اس میں جب آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں خیمے لگے ہوئے ہیں اور ساری ازواج نے لگائے ہوئے ہیں، اور کس لیے؟ انہوں نے اللہ کی خاطر نہیں لگائے تھے نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ یہ ان کی حسن نیت پر جو ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ انہوں نے رکابت کی وجہ سے لگوائے ہیں، یہ اللہ کی خاطر نہیں آئیں۔ تو پھر انہوں نے وہاں سے خیمے اٹھوا دیے اور اپنا خیمہ بھی اٹھوا دیا۔ تو اس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہیں کیا تھا۔ اب یہاں سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اعتکاف خالصتاً اللہ کے لیے ہوگا، اس میں کوئی دوسری نیت شامل نہیں ہوگی۔ اپنی حسن نیت کے بنا پر ہم اعتکاف کا وہ اجر پا سکتے ہیں، کیونکہ نیک کہلانے کے لیے اعتکاف کیا جائے گا، نیک پروین کہلانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے، تو یا پھر کوئی خاص اپنی ایک ضرورت ہے صرف اس کے لیے اعتکاف کیا جا رہا ہے کہ میں وہاں بیٹھ کے دعائیں مانگوں گی، تو اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کے حال سے واقف ہیں۔ تو ہر چیز سے بے پرواہ ہو کر صرف اللہ کے لیے اگر آپ نے اعتکاف کرنا ہے تو اس میں کوئی دوسری جو ہے انسان کی خواہش شامل نہیں ہونی چاہیے۔ خواہش کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، صرف اللہ کے لیے دنیا داری کو چھوڑ دینا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال رمضان میں اعتکاف نہیں کیا بلکہ عید کے بعد شوال میں کر لیا۔ یعنی جب یہ واقعہ ہوا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں اعتکاف نہیں کیا تھا، پھر انہوں نے شوال میں کیا تھا۔ تو اس سے ہمیں مزید دلیل ملتی ہے کہ غیر رمضان میں بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا، یعنی 10 سے لے کر 20 تک اعتکاف کیا تھا۔ اس سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت زیادہ یعنی پتہ چل جاتا ہے کہ اعتکاف جو ہے وہ کب کب کیا جا سکتا ہے۔ یہ مشروط نہیں ہے آخری 10 دنوں سے، یہ مشروط نہیں ہے کسی خاص کنڈیشن سے۔ مسجد میں کیا جائے گا لیکن کسی اور دنوں میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا، پھر جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں ہوگی، یعنی تب لیلۃ القدر کے بارے میں بتایا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرہ بھی اعتکاف میں گزارا، اس طرح اس سال آپ کا اعتکاف 20 دن کا ہو گیا۔ اب یہاں سے ہمیں یہ دلیل بھی مل گئی کہ 20 دن کا اعتکاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ان سب احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ مسنون اعتکاف ایک عشرے سے کم نہیں ہوتا، یعنی 10 دن سے کم نہیں کیا جائے گا، اور تاہم افضل اعتکاف جو ہے وہ رمضان کا آخری عشرہ ہے۔ اور اس میں بعد میں اعتکاف کرنے والوں کو اختیار ہے کہ چاہے تو وہ 21ویں رات نماز عشاء اور قیام اللیل کے بعد صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد بیٹھ جائیں، یا پھر مغرب کے بعد ہی بیٹھ جائیں، یعنی دونوں طریقوں سے اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیں فقہا نے اعتکاف کی ایک دوسری قسم بھی بتائی ہے، وہ اعتکاف واجب ہے، یعنی اعتکاف کرنے والا اللہ اپنے اوپر ایک چیز کو واجب کر لیتا ہے، اللہ سے عہد کرتا ہے، اور اللہ سے ایک قرار لے لیتا ہے۔ اس اعتکاف کی کوئی مدت متعین نہیں ہے، یعنی ایک انسان اللہ تعالیٰ سے اعتکاف کی نیت کرتا ہے کہ میں اس وقت میں جو ہے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی خاطر بیٹھوں گا یا بیٹھوں گی اعتکاف میں۔ یہ 7 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 3 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ صرف 1 رات کا بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ فقہا یہ بات بتاتے ہیں، اور خواہ رمضان میں ہو یا کسی دوسرے مہینے میں، اس کی دلیل ایک حدیث سے ہمیں ملتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے جاہلیت کے زمانے میں یہ منت مانی تھی کہ 1 رات مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی منت پوری کرو، یعنی انہیں روکا نہیں کہ نہیں اعتکاف تو صرف 10 دن کا ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ اپنی منت پوری کرو۔ اور انہوں نے یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے لیے خالصتاً اللہ سے نظر مانی جا سکتی ہے، لیکن غیر اللہ کی نظر ماننا حرام ہے۔ اللہ سے آپ یہ جو چیزیں نا، لیکن آپ کو ان چیزوں کے لیے اپنے آپ کو صرف ان چیزوں کے لیے اپنے اوپر واجب کریں جو کرنے کی حیثیت رکھتے ہوں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کبھی کسی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں کہ میری یہ مشکل ختم ہو جائے گی تو میں یہ اتنے روزے رکھوں گی، جن کی استطاعت نہیں ہوتی، ان کی طاقت نہیں ہوتی، یا پھر میں ہر اس میں یہ کروں گی، ہر جمعرات کو روزہ رکھوں گی جب تک زندہ ہوں گی، اور ایسی نظریں مان لیتے ہیں جو بعد میں ان سے پوری نہیں ہوتی، اپنے اوپر ایسی چیزیں واجب کر لیتے ہیں جو بعد میں ان سے ادا نہیں ہوتی۔ تو اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ ایک عہد کر رہے ہیں تو بہت احتیاط کے ساتھ کریں، کیونکہ یہ آپ کا عہد ہے اور عہد کی پوچھ ہونی ہے۔ تو اگر کوئی عہد کرنا ہے
تو پھر اس کو پورا بھی کرنا ہے. تو یہاں پہ اعتکاف کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں پہ کہ اپنے اوپر ایک واجب کرنا ہے، اور اگر واجب کوئی چیز کرنی ہے تو وہ صرف ایسی صورت میں کرنی ہے جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو. یعنی دیکھیں، اگر کوئی ایسی منت مانی ہے، نظر اللہ کے لیے کوئی چیز واجب کی ہے کہ میری یہ چیز پوری ہو جائے، تو پھر کسی خلاف شرع کام پر منت مانی تو پھر اس کو پورا نہیں کرنا چاہیے. یعنی فرض کریں کہ اب دیکھیں اس کی ہمیں دلیل ملتی ہے حضرت ہمارے ایک مطلب ایک پیغمبر ہیں جو بیمار ہو گئے تھے، حضرت ایوب علیہ السلام. تو جب وہ بیمار ہوئے تو ان کی بیوی نے کوئی ان کے ساتھ یعنی کوئی ایسی چیز کی، تو انہوں نے نظر مانی کہ جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماروں گا. اب یہ نظر جو تھی یہ ایسی تھی کہ یہ کسی کو تکلیف میں ڈالنے والی تھی. تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت عطا کی تو اب انہوں نے نظر بھی پوری کرنی تھی، مانی بھی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ باریک تنکوں کی ایک ایسے جھاڑو سی لو اور بس اس کو ٹچ کر دو کہ تمہاری نظر پوری ہو جائے. تو یہاں پہ دیکھیں دو چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ کہ نظر پوری کرنا اگر اللہ کے ساتھ مانی ہے تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے، اور لیکن اگر وہ کوئی خلاف شرع کام ہے تو پھر اس پہ اس کا کفارہ بھی دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے یا پھر کرنا ہے تو اس کو ایسے طریقے سے کر لیا جائے کہ کسی کو نقصان نہ پہنچے. اور پھر یہاں پہ فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں. کیا حدیں ہیں؟ کہ مسجد میں اعتکاف کرنا ہے اور اعتکاف کی حالت میں عورتوں کے پاس نہیں جانا، مباشرت نہیں کرنا، تو ان کے قریب بھی نہ پھٹکو. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنی شدت کے ساتھ یہ بات یہاں کی ہے کہ ان کے قریب بھی نہ پھٹکو، یعنی ان کے قریب بھی نہ جانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے واضح احکام کھول کر رکھ دیے ہیں، اور جو اللہ کی حدوں کے پاس جائے گا پھر وہ گناہگار ہوگا. تو یہ جو چیز ہے یہ ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ کی حدوں سے دور رہیں. جو اللہ کی حد سے تجاوز کرتا ہے پھر وہ گناہگار ہے، اور پھر اس پر وعید بھی آتی ہے اور اس کا گناہ بھی سخت ہوتا ہے. پھر آگے فرمایا آیت نمبر 188 میں، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. فرمایا اور آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، اور نہ ہی ایسے مقدمات اس غرض سے حکام تک لے جاؤ کہ تم دوسرے کا مال کچھ ناحق طور پر ہضم کر جاؤ، حالانکہ حقیقت حال تمہیں معلوم ہوتی ہے. اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہاں پہ باطل طریقوں سے مال کھانے سے بھی روک رہے ہیں. اب اس کی باطل طریقے سے دوسروں کا مال ہڑپ کر جانے کی کئی صورتیں ہیں. کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ مثلا چوری ہے. چوری میں انسان کیا کرتا ہے؟ کسی اور کی چیز ہوتی ہے اور وہ چرا لیتا ہے. باطل طریقہ ہے، یعنی جائز طریقہ نہیں ہے یہ، کیونکہ یہ اس کی اپنی حلال کی کمائی نہیں ہے. اسی طرح خیانت ہے، کسی نے کوئی چیز کسی کے پاس رکھوائی ہے اور وہ اس کو ہڑپ جائے، جب وہ واپس لینے کا تقاضا کرے تو وہ اس کو کہے کہ میرے پاس تو ہے ہی نہیں، یا ابھی تو ہے ہی نہیں، اور اس طرح وہ اس کو ہڑپ جائے، تو یہ بھی ہے باطل طریقہ. اسی طرح دغا بازی، دھوکہ، فراڈ، جو کہ آج کل ہمارے ارد گرد بہت زیادہ ہے. دھوکے اور فراڈ سے لوگوں کے کروڑوں روپے ہتھیائے جاتے ہیں. اسی طرح ڈاکہ ہے، جوا ہے، سود ہے، اور اسی طرح تمام ناجائز قسم کی جو تجارتیں اور سودے بازیاں ہیں، یہ جو سارے طریقے ہیں نا جس میں لوگوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سارے طریقوں سے ہمیں منع کر دیا ہے کہ باطل طریقے سے لوگوں کا مال نہ کھاؤ. اس کے علاوہ اس میں رشوت بھی آتی ہے، اور کہا ہے کہ ایسے مقدمات اس غرض سے حکام تک نہ لے جاؤ کہ تم دوسروں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر ہضم کر جاؤ. تو دیکھیں عام طور پہ حاکم کو رشوت دے کر کیا ہوتا ہے اس کی صورت کے مقدمہ اپنے حق میں کرا لیا جائے. یہ چیزیں ہمارے ارد گرد تو بہت زیادہ آج کل ہمارے معاشرے میں پریویل کر چکی ہیں. کیا کیا جاتا ہے؟ کسی کمزور کی زمین ہتھیانی ہو، کسی کمزور پر کوئی مقدمہ کرنا ہو، کسی جو ہے کسی امیر کو کسی چیز سے بری کرنا ہو، تو کیا کرتے ہیں کہ حکام کو رشوت دے دی جاتی ہے اور اس کی وجہ سے ناجائز کام کو جائز کرا لیا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس کی سخت جو ہے وہ مذمت کر رہے ہیں. قرآن میں یہ آیت اتری ہوئی ہے کہ ناجائز طریقے سے مال نہیں کھانا، کیونکہ دیکھیں یہ تمام طریقوں سے جو ناجائز طریقے سے مال ہے نا، یہ حرام مال ہے. یہ ہے وہ حرام لقمے جن کو کھانے کے بعد پھر دعا بھی قبول نہیں ہوگی. چور اگر چوری کر کے لے آئے گا تو پھر اس کے بعد اس کو اس مال میں برکت بھی نہیں ہوتی، اور پھر جب وہ اس کو کھا لے گا یا اس کو اپنے بچوں کو، بیوی بچوں کو بھی کھلا دے گا، تو پھر وہ جو حرام کے اثرات ہیں وہ ان کی پورے گھر میں جو ہے وہ اتر آئیں گے، برکتیں ختم ہو جائیں گی. ایسے کسی مال میں برکت نہیں ہوتی جو ناجائز طریقے سے کمایا جائے، باطل طریقے سے کمایا جائے. اسی طریقے سے دیکھیں لوگوں کی زمینیں اپنے نام لگوا لی جاتی ہیں فراڈ سے،
اور بہت ساری چیزیں ہیں. وراثت کے حصے جو ہیں وہ غلط جو ہیں ان میں تقسیم کر لی جاتی ہے. بچیوں کو حقوں سے ان کے حق سے محروم کر دیا جاتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ناجائز طریقے سے ان کا مال جو ہے وہ ہتھیا لیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک انسان ہوں. کیونکہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی مقدمات آتے تھے نا، تو اس کے سلسلے میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ میں ایک انسان ہی ہوں، تم میرے پاس جھگڑے لے کر آتے ہو سکتا ہے کہ میں تم میں سے ایک دوسرے کی نسبت اپنی دلیل میں کوئی اچھی بات پیش کر دیتا ہو اور میں جو کچھ سنوں اسی کے مطابق فیصلہ کر دوں. اگر میں کسی کو اس کے بھائی کے حق میں کچھ دینے کا فیصلہ کروں تو اسے چاہیے کہ نہ لے، کیونکہ میں اسے آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں. دیکھیں یہاں پہ بات کی جا رہی ہے، اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو ہماری عدالتوں میں کیس لگتے ہیں نا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو وکیل ہوتا ہے وہ اپنی چرب زبانی سے گناہگار کو بے گناہ ثابت کر دیتا ہے، حق کو ناحق ثابت کر دیتا ہے. اور اسی طریقے سے چیزیں جو ہیں وہ اس طریقے سے چینج کی جاتی ہیں کہ لوگ صرف اور صرف اس میں ان کی چرب زبانی ہوتی ہے. تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی تم لوگ میں سے کوئی اپنا معاملہ بہتر طور پہ پیش کر دے اور دوسرے کو اپنی بات کی وضاحت ہی نہ کرنی آئے اور میں فیصلہ اس کے حق میں کر دوں. تو جب اس کے حق میں کروں تو وہ میں اس کو جو چیز دوں وہ اسے نہ لے، کیونکہ وہ جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا ہے. تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے کہ جو ہم اگر انسان جو ہے چرب زبانیوں کے ساتھ، جیسے وکلاء جو ہے نا، دیکھیں ان کو بھی اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. پروفیشن بہت اچھا ہے کیونکہ مظلوم کو اس کا حق دلایا جاتا ہے، لیکن اس پروفیشن کو بھی جب ناجائز طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے تو قاتل کو بے گناہ ثابت کر دیا جاتا ہے. کسی کو جھوٹے کو جو ہے وہ بری کروا لیا جاتا ہے، گناہگار کو آرام سے بری کروا لیا جاتا ہے. قاتل جو ہے وہ دندناتے گھومتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وکیل کی چرب زبانی کام آ جاتی ہے. عدالت تو صرف ثبوت پہ فیصلہ کر دیتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے تمام لوگ جو ہیں ایسی کوئی چیز اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتے ہیں تو پھر یہ آگ کا ٹکڑا ہے. پھر فرمایا یسألونک عن الاہلہ، اور وہ چاند سے آپ کے بارے میں آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں. یہ کون سوال کرتے ہیں؟ صحابہ کرام. لوگ آپ سے نئے چاندوں یعنی اشکال قمر کے متعلق پوچھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اوقات اور حج کی تعین کے لیے ہیں. نیز یہ کوئی نیکی کی بات نہیں کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے. آیت نمبر 189 ہے. لہٰذا تم ان گھروں میں اپنے دروازوں سے ہی آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تم فلاح پا سکو. اب اس آیت میں دو باتیں ہو رہی ہیں. سب سے پہلے صحابہ کرام جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کبھی آپ قرآن مجید پڑھیں نا، جو سوال ہیں، جو سوال کیے گئے ہیں، تو صحابہ کرام ہر چیز کے بارے میں شوق رکھتے تھے، علم حاصل کرنے کے حریص ہوتے تھے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا. اور دیکھیں انہی کے یہ سوال کی، ان کے سوالوں کی حرص ہے کہ قرآن مجید میں پھر ان کی وضاحتیں جو ہیں وہ کی گئی. تو دیکھیں سائل کا اصل سوال کیا تھا کہ چاند کیسے گھٹتا بڑھتا ہے. یعنی صحابہ کرام دیکھتے تھے کہ چاند کبھی کم ہو رہا ہے کبھی زیادہ ہو رہا ہے. پہلے تو وہ اس متعلق نہیں پوچھتے تھے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور تو انہوں نے یعنی اس بارے میں ان سے سوال کیا کہ چاند کی شکلیں کیوں بدلتی ہیں. لیکن دیکھیں یہ سوال چونکہ علم حیت کا یعنی اسٹرالوجی کا ایک سوال تھا، ایک پیچیدہ مسئلہ ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو اسپیس سائنسز کا ایک اپنا الگ ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اس کا ہماری عام زندگی گزارنے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ اوپر سیاروں پہ کیا ہو رہا ہے، کون سا ستارہ بن رہا ہے، کون سا بگڑ رہا ہے. اس کا ہماری زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور یہ مسئلہ عام جو آدمی اس کی ذہنی سطح سے بلند ہے، کیونکہ صحابہ کرام اس وقت ایک صحراؤں میں رہنے والے تھے. اس وقت تو کوئی ایسی ترقی نہیں ہوئی تھی، دوربینیں ایجاد نہیں ہوئی تھی. تو جب انہوں نے یہ سوال کیا تو کیونکہ اس کا عملی زندگی سے اور ہدایت سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سوال کے جواب کا رخ اس طرف موڑ دیا، یعنی ایک مثبت طرف موڑ دیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پوری چاند کی جو ہے نا وہ کہ کیسے کم ہوتا ہے، کیسے بڑھتا ہے، کہاں جاتا ہے، کس طرح، تو اس کی روشنی کہاں سے آتی ہے، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس تفصیل کو بتانے کے بجائے صرف واضح ایک چیز جو ہمارے مطلب کی ہے وہ بتائی، اور جس کا تعلق جو ہے ہماری ہدایت اور عملی زندگی سے تھا. فرمایا کہ یہ تمہارے لیے قدرتی کیلنڈر ہے. قل ہی مواقیت، کہ یہ تمہارے لیے اوقات کو مقرر کرنے کا ایک ذریعہ ہے.
نیچرل کیلنڈر ہے، لہٰذا تم ان اشکال قمر سے یعنی چاند کی بدلتی ہوئی حالتوں سے حج کے اوقات بھی معلوم کر سکتے ہو۔ تو دیکھیں یہاں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جن شرعی احکام کا تعلق دن کے اوقات سے ہو ان کا تعلق سورج سے ہوگا۔ اب سورج سے کن عبادات کا تعلق ہو سکتا ہے؟ جیسے نمازوں کے اوقات اور روزوں کے لیے سحری اور افطاری کے اوقات، ان کا تعلق جو ہے ڈائریکٹ سورج سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمارے لیے نیچر میں بھی ایسی چیزیں ہیں جن سے ہماری عبادات کو منسلک کیا کہ ان سے، کیونکہ پہلے کیلنڈرز نہیں ہوتے تھے، پہلے گھڑیاں نہیں ہوتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل کیلنڈر، ایک نیچرل گھڑی دے دی، سورج کو گھڑی بنایا کہ کیسے کہ نمازوں کے اوقات اس سے متعین کیے جائیں گے، روزہ کب کھولنا ہے کب بند کرنا ہے یہ پتہ کیا جائے گا۔ تو اسی طرح دنوں کا شمار بھی سورج سے تعلق رکھتا ہے، یعنی سورج کا آنا نکلنا یہ ایک پورا دن متعین کرتا ہے، ایک مکمل کیلنڈر ہے۔ اور جب یہ مدت 1 ماہ یا 1 ماہ سے زائد ہوگی تو پھر یعنی سحری اور افطاری میں چاند، تو پھر اس کا شمار جو ہے وہ چاند کے حساب سے ہوگا، یعنی روزوں کے لیے۔ تو روزوں میں بھی جو ہے اس کا جو ہے اندازہ جو ہے وہ چاند سے کیا جاتا ہے، کیونکہ جب چاند نظر آتا ہے تو پھر ہی فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ہم کبھی بھی سورج کو دیکھ کے نہیں یعنی شوال اور رمضان کا تعین کرتے، ہم چاند کو دیکھ کے کرتے ہیں۔ تو چاند کو بھی اللہ نے مواقیت کہا ہے کہ یہ کیلنڈر ہے، اسی کو دیکھ کے روزے کھولو، حج کے مہینوں کو اختیار کرو، روزے رکھو، مطلب مختلف جو چیزیں ہیں۔ اور دیکھیں جتنے بھی شرعی احکام ہیں نا اس میں انہی چاند کی جو ہے کیلنڈر اس کی پابندی کرنی چاہیے، یعنی ہجری کیلنڈر کی۔ مثلا رمضان ہے تو رمضان کو ہم نے ہجری کیلنڈر کے حساب سے ہی دیکھنا ہے، ہم شمسی کیلنڈر کے حساب سے نہیں دیکھیں گے۔ اسی طرح دیکھیں کوئی بیوہ ہے، مطلقہ ہے، ان کی عدت جو ہے، عدت کا اوقات جو ہے نا کیلنڈر، وہ سورج کے حساب سے جو ہے نا وہ نہیں متعین کیا جائے گا، چاند کے ہجری کیلنڈر کے حساب سے کیا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی عورت بیوہ ہوتی ہے، کوئی عورت مطلقہ ہے، تو وہ اپنی عدت کیسے پوری کرے گی؟ وہ چاند کے حساب سے ہجری کیلنڈر سے پوری کرے گی، ان سے دنوں کا شمار کرے گی۔ لیکن آج ہمارے پاس ٹرینڈ کیا ہے کہ ہم اپنے جو یہ والے کیلنڈرز ہوتے ہیں نا، جنوری فیبرری، انہی سے مہینوں کا اندازہ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو عدت جو ہے وہ پوری کی جائے گی ہجری کیلنڈر سے۔ اسی طرح مدت حمل ہے، رضاعت ہے، رضاعت کے جو 2 سال ہیں وہ ہجری کیلنڈر سے پورے کیے جائیں گے، شمسی کیلنڈر سے نہیں پورے کیے جائیں گے۔ یعنی آپ انہی منتھس کو دیکھیں گے، محرم صفر کا حساب رکھا جائے گا، جنوری فروری کا حساب نہیں رکھا جائے گا۔ اسی طرح زکوٰۃ کا حساب بھی قمری سال کے مطابق ہوگا، کیونکہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی مختص کردہ جو ہے نا وہ عبادات ہیں، تو ان کا تعلق قمری سال سے ہے، اور قمری سال سے ہی ہم نے ان کو ادا کرنا ہے۔ زکوٰۃ جو دینی ہے اگر رمضان میں دی ہے تو رمضان میں ہی دی جائے گی، اگر شوال میں دی ہے تو شوال میں ہی دی جائے گی۔ لوگ دیکھیں رمضان میں ہی جو ہے نا جب آپ کا سال پورا ہو جائے گا تو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، اس کو رمضان سے باؤنڈ نہیں کر دینا، نکال کر آپ رمضان میں ضرور دے سکتے ہیں، لیکن اس طرح باؤنڈ نہیں کر دینا کہ آپ نے رمضان میں ہی نکالنی ہے، چاہے سال پہلے گزر چکا ہے، پہلے سے نکال دیں، اس وقت ادا کر دیں۔ تو یہاں پر ایک اور بات کی جا رہی ہے جو اس آیت میں، وہ یہ کیا ہے کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں ان کی پچھلی پشت سے آؤ، یعنی پیچھے کی طرف سے آؤ۔ اب یہاں پہ کیا بات کی جا رہی ہے؟ دیکھیں جاہلیت کا ایک دستور کیا تھا کہ حج کا احرام باندھنے کے بعد اگر کسی کو اپنے گھر آنے کی ضرورت پیش آ جاتی زمانہ جاہلیت میں، یعنی اسلام سے پہلے، کیونکہ دیکھیں اسلام سے پہلے بھی حج ہوا کرتا تھا نا، یہ تو سنت ابراہیمی ہے۔ تو جب زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے گھروں میں آتے تھے احرام باندھ کے، کیونکہ مکہ کے رہنے والے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے، سامنے گھر کے دروازے کے آنے کے بجائے پیچھے سے گھروں کی دیواریں پھلانگ کر آتے تھے، پچھلی کسی دیوار سے، دیوار کو پھلانگ کر، یا گھر میں کی پشت پر جو کوئی کھڑکی ہوتی تھی اس سے، اور وہ اسے نیکی کا کام سمجھتے تھے۔ تو چنانچہ سیدنا برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہم انصاری لوگوں کے حق میں نازل ہوئی کہ جب وہ لوگ حج کر کے آتے تو لوگ دروازوں سے نہ آتے تھے بلکہ پچھواڑے سے آتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک انصاری دروازے سے آیا تو سب اسے لعنت ملامت کرنے لگے۔ اب آپ دیکھیں کیسے کیسے کسٹمز خود ہی سے بنا لیے تھے نا، کہ اگر احرام پہنا ہوا ہے تو سامنے سے نہیں آئیں گے، یعنی اگر بیچ میں ہمیں اپنے گھر آنا پڑ گیا تو ہم سامنے سے نہیں آئیں گے دروازوں سے، ہم پیچھے سے آئیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا، اس رسم کی تردید بھی کی، اور کیا کہا کہ یہ کوئی نیکی کا کام تو نہیں ہے تو جو تم نے اپنے اوپر خود ہی سے لگا لیا ہے کہ دروازوں سے نہیں آنا۔ تو پھر یہ آیت جو تھی اس وقت نازل ہوئی تھی۔ اور اس سے ضمناً یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کسی بات کو نیکی سمجھ کر دین میں داخل کرنا مذموم اور ممنوع ہے، اور بدعات بھی اسی ذیل میں آتی ہیں۔ دیکھیں انہوں نے یہ ایک بدعت، یہ ایک اپنی مرضی سے ایک نئی چیز گھڑی تھی نا،
کہ احرام پہن لیا ہے تو گھر میں دروازے سے نہیں آنا، پیچھے سے آئیں گے. تو یہ ایک نئی چیز تھی جو گھڑی تھی انہوں نے اور دین میں شامل کرنے کی کوشش کی تھی. تو اس وقت قرآن میں آیات کا نزول ہو رہا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بدعت کی تردید کر دی. کیونکہ بعد میں جو فیبریکیشنز ہم اب کرتے چلے آ رہے ہیں، اب تو قرآن مجید نازل نہیں ہوگا نا، اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ختم نبوت ہو چکی ہے، اب کوئی مزید نبی نہیں آئے گا کوئی جو ان کی تردید کرے. تو اب کرنے کا کام کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ کوئی بھی نئی چیز دین میں داخل نہیں کی جائے گی نیکی سمجھ کر. یہ آیت بہت بڑی دلیل ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم دروازوں کے بجائے پیچھے سے آؤ. اور ہمارے لیے بھی نیکی ایسی وہ نیکیاں نہیں ہیں جو ہم خود سے دین میں داخل کریں. نیکی صرف وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں ڈیفائن کر دی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث اور سنت کے ذریعے ہمیں ڈیفائن کر دی ہے، اور جس میں نہ ہم کمی کر سکتے ہیں اور نہ ہم زیادتی کر سکتے ہیں. کمی کریں گے تو بھی گناہ کی بات ہے، زیادتی کریں گے تو بھی گناہ کی بات ہے. کمی کریں گے تو بھی آگ ہے، زیادتی کریں گے تو بھی آگ ہے. دیکھیں دین میں اپنی مرضی سے نئی نئی نیکیاں نکال کر ہم یہ نہیں، کبھی بھی آپ یہ نہ تصور کریں کہ آپ کو اس کے بدلے جنت مل جائے گی. آپ اگر دین کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش کریں گے، اس دین میں چینج کرنے کی کوشش کریں گے جو اللہ نے نازل کیا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، تو آپ کیسے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں بھیج دیں گے، خواہ آپ اس کو خود کتنی بڑی نیکی سمجھتے رہیں. تو نیکی کی ڈیفینیشن بتا دی گئی ہے. ہر وہ کام نیکی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو. یہ ہے نیکی، صرف وہی نیکی کنسیڈر کی جائے گی اور اسی پر اجر ملے گا. پھر فرمایا آگے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. فرمایا اور تم اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادتیاں کرنے والوں کو قطعاً ناپسند کرتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ اسلام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنگ کرنے کا ایک حکم بھی دے رہے ہیں، اور کن سے جنگ کرنے کا حکم دے رہے ہیں؟ جو تم سے لڑتے ہیں. مدافعانہ جنگ یعنی ریزسٹنس کے طور پہ. ایکسکیوز می. دیکھیں مکہ میں مسلمانوں کو مخالفین کے ظلم اور ستم پر صبر کرنے کی ہدایت کی جاتی رہی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں پیغام انہوں نے دعوت کا دیا، بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے تو چھپ کر عبادت کرتے تھے، حالانکہ ان کو بہت ایذا دی جاتی تھی. لیکن اس وقت ان کو کیا ہدایت دی گئی تھی کہ صبر کرنا ہے، ابھی ریزسٹ نہیں کرنا، ابھی یہ وقت نہیں ہے. پھر جب مدینہ میں آئے تو پھر ایک چھوٹی سی ریاست قائم ہوگی. جب مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تمام مسلمان، تو تب مسلمانوں کو اجازت دی گئی تھی لڑائی کی. اور اس سلسلے میں جو پہلی آیت نازل ہوئی وہ سورۃ حج کی یہ آیت تھی اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر اجازت دے دی تھی کہ جن لوگوں سے لڑائی کی جاتی رہی اب انہیں بھی لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے، کیونکہ ان پر ظلم ہوتا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. یہاں پہ یہ اجازت دے دی گئی، مگر ساتھ ہی تاکید کی گئی ہے کہ صرف انہی سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کریں، کیونکہ جنگ سے تمہارا کوئی مادی غرض وابستہ نہیں ہے، تمہاری کوئی تمہیں فائنینشیل ایڈ نہیں چاہیے، تم نے ملک کی ٹیریٹریز نہیں بنانی، تم نے سپر پاور. کیونکہ دیکھیں اسلام کا کام جو ہے، اسلام کو سپر پاور، ہمارے دین کا جو موٹو ہے وہ اسلام کو سپر پاور بنانے کا ہے، کسی کنٹری کو سپر پاور بنانے کا نہیں ہے. تو اسلام میں مدافعانہ جنگ جو ہے اس کا کہا گیا ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ جاؤ لوگوں کو لوٹ مار کرو اور بس طاقتور بننا ہے، دنیا میں سپر پاور بننا ہے. نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ آداب بتا دیے ہیں کہ زیادتی نہیں کرنی. یعنی نہ تو ان لوگوں سے جنگ کرو جو دین کی راہ میں مزاحم نہیں ہوتے، یعنی تمہیں نقصان نہیں پہنچاتے، اور نہ لڑائی میں جاہلی کے طریقے استعمال کرو. اور دیکھیں اسلام بہت امن پسند دین ہے، یعنی بوڑھوں کو، بچوں کو، عورتوں کو اور زخمیوں پر درازی کرنے سے منع کر دیا گیا. اسلام نے یہ رولز آپ کسی بھی دنیا کے کسی اور مذہب میں دیکھ لیں، کسی اور طریقے میں دیکھ لیں، کہیں آپ کو یہ رولنگز نظر نہیں آئیں گی. آج دیکھیں جو کرسچنز ہیں اور جو جیوز ہیں، جو بہت سو کالڈ پیس کے نعرے لگاتے پھرتے ہیں، جب وہ بامز گراتے ہیں تو کیا وہ عورتوں کو دیکھتے ہیں؟ کیا وہ بچوں کو دیکھتے ہیں؟ کیا وہ بزرگوں کو، کیا وہ مریضوں کو دیکھتے ہیں؟ ان کا جہاں دل چاہتا ہے وہ بم گراتے ہیں، اور آج وہ مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں.
حالانکہ اسلام ہمیں کیا بتا رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ زیادتی نہیں کرنی، اور اسلام نے جنگ کی ایک رولنگز دی تھی کہ کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، بوڑھوں پر، بچوں پر، زخمیوں پر، ان کو اس جنگ کے معاملے سے علیحدہ رکھا جائے گا، اور دشمن کی لاشوں کا مسئلہ نہ کرو، یعنی جب دشمن تمہارے ہاتھ لگ جائے قتل کر دو، اگر وہ تم سے لڑ رہا ہے تم نے اسے قتل کر دیا تو پھر اس کا مسئلہ نہ کرو، یعنی ان کے ہاتھ پیر علیحدہ نہ کرو، سر علیحدہ نہ کرو۔ تو دیکھیں، لیکن آپ دیکھیں جو صلیبی جنگیں ہوئی ہیں، کرسچنز نے جو پہلے جنگیں کی ہیں، تو انہوں نے لوگوں کے سروں کے مینار بنائے ہوئے ہیں باقاعدہ، جو کہ اب جو ہے بہت سارے چرچ جو ہیں جو دیکھا جائے تو ان میں وہاں کھوپڑیوں کے مینار، سکلز کے مینار بنے ہوئے ملتے ہیں۔ تو اسلام جو ہے کتنا پیسفل ہے کہ ریزسٹ کرنا ہے تب لڑیں، ورنہ لڑنا بھی نہیں ہے، اور جب لڑنا ہے تو زیادتی نہیں کرنی۔ اس کے علاوہ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، جنگ کا یہ رول ہے اسلام میں کہ خواہ مخواہ کھیتوں اور مویشیوں کو برباد نہ کرو، یعنی یہ نہیں کرنا کہ کسی علاقے میں جانا ہے تو وہاں کی کھیتیوں کو آگ لگا دو، نہیں، کام صرف، یعنی کیونکہ اسلام کا مقصد ہے دین کو غالب کرنا، یہ مقصد نہیں ہے کہ دنیا میں فساد پیدا کرنا، اسلام فساد کا مذہب نہیں ہے۔ اور بہت ساری احادیث میں ممانعت آئی ہے کہ یعنی قوت وہاں استعمال کرو جہاں پہ ضرورت ہو، اور اتنی ہی استعمال کرو جتنی ضرورت ہو، اسلام میں منع کیا گیا ہے زیادتی کرنے سے۔ پھر فرمائے وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فرمایا اور جہاں بھی ان سے مٹ بھیڑ ہو جائے، یعنی جہاں بھی ان سے سامنا ہو جائے، انہیں وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، یعنی انہوں نے تمہیں مکہ سے نکالا ہے تو تم انہیں مکہ سے نکال دو، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے، الفتنۃ اشد من القتل، یعنی فساد جو ہے اللہ تعالیٰ کو قتل سے بھی زیادہ برا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ قتل سے بھی زیادہ برا ہے۔ اور فرمایا مسجد حرام کے قریب ان سے جنگ نہ کرو یہاں تک کہ وہ لڑائی شروع کر دیں، یعنی مسجد حرام کے قریب تم نے لڑائی میں پہل نہیں کرنی، اور اگر وہ اس جگہ سے تم سے لڑائی کریں تو پھر تم ان کو قتل کرو، کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور بہت مہربان ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر مزید جنگ کے کچھ رولز دے دیے کہ جہاں پر بھی موقع پیش آئے تم ان سے لڑائی کرو، یعنی تمہارا مطمئن نظر کیا ہونا چاہیے کہ جیسے انہوں نے اسلام لانے کی وجہ سے تمہیں مکہ سے نکالا تھا تو تم بھی ان کو مشرک ہونے اور مشرک رہنے کی وجہ سے مکہ سے نکال کر دم لو، اور یہ عدلے کا بدلہ ہے، کیونکہ دیکھیں مسلمانوں کو مکے سے ہجرت پر مجبور کر دیا گیا تھا، نکال دیا گیا تھا، آنے نہیں دیتے تھے، تو اب جب مکہ کی طرف مسلمانوں کو جنگ کی اجازت ملی تو انہیں کیا کہا گیا، جیسے انہوں نے تمہیں نکالا ہے تم ویسے انہیں نکال دو، یعنی یہ عدلے کا بدلہ ہے، زیادتی تم نے نہیں کی اور نہ تم نے کرنی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں فتنے کی بات کی گئی ہے، دیکھیں فتنے کا لفظ عربی زبان میں بڑے وسیع مفہوم اور کئی معنی میں استعمال ہوا ہے، مثلا مشرکین مکہ کا بیت اللہ کا متولی ہونا اور بیت اللہ میں بت رکھنا، یہ ایک فتنہ ہے، بیت اللہ میں جو ہے وہ بت ان کا رکھ دینا، اب بظاہر اس میں کوئی لڑائی تو نہیں ہو رہی لیکن یہ ایک فتنہ ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کو بیت اللہ میں نماز ادا کرنے سے حتیٰ کہ داخل ہونے سے روکنا، یہ سب فتنے کے کام ہیں، اور گویا یہاں فتنے سے مراد مشرکین مکہ کی ہر وہ حرکت ہے جو انہوں نے دین اسلام کو روکنے کی خاطر کی تھی، مثلا مسلمانوں پہ ظلم و ستم کیے تھے، جبر و استبداد کیا تھا، اور انہیں دوبارہ دوبارہ کفر پہ بھی مجبور کیا تھا۔ اب دیکھیں لوگوں کے جو عزیز اسلام لے آتے تھے نا، تو پھر وہ کیا کرتے تھے، بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ گھر میں بیٹا جو ہے وہ ایمان لے آیا تو اس کے والدین اس کو ٹارچر کرتے تھے کہ وہ واپس آئے دین میں، یعنی اپنے شرک پر واپس آ جائے، اور پھر اگر وہ مسلمان ہجرت کرتے تھے تو وہ پھر ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے تھے، یہ سب کچھ فتنے کی قسمیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ پھر ان کے جائیداد اور اموال کو غصب کر لینا، یعنی مسلمانوں کی، یہ ساری چیزیں فتنے میں شامل ہیں۔ تو پھر ان تمام چیزوں کے سدباب کے لیے جہاد کا حکم دیا گیا۔ دیکھیں جہاد جہد سے نکلا ہوا ہے، جد و جہد ہے، جد و جہد کس چیز کی ہے، کہ ریزسٹ کرنا ہے اپنے آپ کو اسلام کو سروائیو کرنے کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ اور یہاں پہ یہ بھی بات کی گئی کہ جب وہ مکہ میں اگر تم سے جنگ کرے تب تم نے کرنی ہے، یعنی تم نے پہلے نہیں کرنی، کیونکہ دیکھیں مکہ جائے امن تو ضرور ہے، لیکن اگر وہ لڑائی کریں تو جوابی کاروائی کے طور پر اجازت دی گئی ہے کہ تم جوابی کاروائی کر سکتے ہو، از خود تمہیں لڑائی جو ہے وہ مکہ میں نہیں کرنی۔
اور یہاں پہ پھر مزید فرمائے وَقَاتَلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ۔ دیکھیں یہاں پہ اب جنگ کے احکامات آ رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قتل کرنے کا، لڑائی کا حکم دے رہے ہیں۔ اب یہ لڑائی کس نوعیت کی ہے؟ اب انہی آیات کو جو شرپسند لوگ ہوتے ہیں نا، جو دین کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا اشکال پیدا کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو شک میں ڈالنا چاہتے ہیں، دین کے اندر کوئی کجی نکالنا چاہتے ہیں، تو وہ قرآن کھولتے ہیں، حتیٰ کہ غیر مسلم جب ہمارے دین میں کوئی اعتراض کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارا تو جو رب ہے، تمہارے تو دین میں خود ہی جنگ کا، لڑائیوں کا حکم دیا گیا ہے۔ اور وہ انہی آیت کو جو ہے وہ استدلال، انہی آیت کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ تمہارے تو دین میں ہے ہی فتنہ، اسلام تو ہے ہی شر کا مذہب۔ تو دیکھیں فتنہ، یہاں پہ پہلے بھی بات ہوئی کہ فتنے سے مراد مزید اس جگہ پہ، کیونکہ اس کے کئی معنی ہیں، بہت وسیع مفہوم ہے، تو یہاں اس سے مراد ہر وہ مزاحمت اور قوت ہے جو دین اسلام کی تبلیغ اور اشاعت میں آڑے آئے۔ دیکھیں کوئی بھی چیز اگر انسان اسلام کو پھیلنے سے روکے، کوئی انسان ہو، کوئی طاقت ہو، کوئی ملک ہو، کوئی قوت ہو، تو وہ فتنہ ہے، جس سے اللہ کے دین کے مطابق زندگی بسر کرنا ممکن نہ رہے، وہ فتنہ ہے۔ اس کے خلاف اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جنگ کا حکم دیا ہے۔ اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ اسلام صرف مدافعاتہ جنگ کا قائل نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اشاعت میں جو قوت رکاوٹ بنے اس سے جارحانہ جنگ کرنا ضروری ہے۔ یعنی دیکھیں دو صورتیں ہیں، پہلی صورت پتہ چلی ہمیں کہ اگر ہم پر کوئی ظلم کیا جا رہا ہے مسلمانوں پہ تو وہ ریزسٹ کریں گے اور جواب دیں گے اور لڑیں گے، اور دوسری چیز کیا ہے کہ اگر اسلام کو ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے تو وہاں پر بھی جنگ کی جائے گی، وہاں پر پہل بھی کی جائے گی، تاکہ ایسی تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں اور اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ البتہ جو لوگ اپنی شرارتوں سے باز آ جائیں اور جزیہ دینا قبول کر لیں، یہ غیر مسلموں کے لیے ہوتا ہے ایک ٹرم جزیہ، ان پر تمہیں ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے عقائد یا دین یا مذہب سے مجبور ہو کر اسلام قبول کر لیں، کیونکہ اسلام قبول کرنے کے لیے کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہاں پہ یہ جو حکم دیا نا وَقَاتَلُوهُمْ، کہ ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے، یعنی اسلام کو روکنے والا کوئی نہ رہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو زبردستی اسلام میں داخل کرتے پھرو، تلوار کی نوک پہ انہیں کہو کہ نہیں تم کلمہ پڑھو۔ اس طرح دیکھیں تلوار کی نوک پر کسی سے اگر آپ کلمہ پڑھوا لے تو کیا وہ اپنی زندگی اسلام کے مطابق بسر کرے گا؟ تو اسلام جو ہے اس جبر کا حکم نہیں دیتا کہ دین جو ہے وہ ان پر لازمی مسلط کر کے تھوپ دیا جائے، لیکن اس کو غلط انٹرپریٹ ضرور کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے کیونکہ ہم بحیثیت مسلمان جب کسی غیر مسلموں سے ملتے ہیں، کبھی کسی ملحدوں سے ملتے ہیں، کبھی کسی ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جن کے ذہن میں جو ہے اسلام کا نظریہ کانسیپٹ ابھی واضح نہیں ہے، تو ہمیں ان چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے، مجھے اور آپ کو، تاکہ ہم ان کو دلیل سے یہ بات بتا سکیں کہ ہمارا دین جو ہے اسلام وہ شر پسندی کا دین نہیں ہے، اسلام جو ہے وہ ظلم کا دین نہیں ہے۔ دیکھیں مخالفین اسلام تو اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کو، یعنی آپ کے رب نے جہاد کو جو فرض قرار دے کہ ایک مستقل جنگ کی کیفیت پیدا کر دی ہے، یعنی مستقل جہاد کرتے رہو، تو مسلمان جو ہیں وہ ساری زندگی جو ہے وہ لڑتے رہیں گے، لوگوں کو مارتے رہیں گے۔ ایسا ہی نقشہ پیش ہوتا ہے نا آج، کیونکہ کچھ غیر مسلم جو ہیں وہ بھی اسی طریقے سے پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ تو دیکھیں اسلام جو ہے نا ایک امن پسند مذہب کہا تو نہیں جا سکتا، لیکن مطلب اس امن پسند مذہب ہے۔ عرب قبائل جو تھے وہ ہمیشہ آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ اسلام کہاں نہ اترا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ مبعوث ہوئے تھے؟ عرب میں مبعوث ہوئے تھے، اور عرب جو تھے اس وقت کی جنگجو ترین قوم تھی، اور قبائلوں میں لڑائی جو تھی نا وہ بہت زیادہ تھی۔ تو اسلام نے کیا کیا آ کر کہ پوری دنیا کو اب دو حصوں میں تقسیم کیا کہ مسلمان آپس میں نہیں لڑیں گے۔ اب کیا ہوگا، ایک جو حصہ ہے وہ دارالاسلام ہے جہاں پہ اسلامی حکومت قائم ہوگی، دوسرا حصہ دار الحرب ہے، یعنی جہاں پر غیر مسلم حکومت قائم ہوگی۔ تو دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب جہاد کا حکم دیا تو پھر کیا کہا کہ فتنے کو ختم کرنے کے لیے، دین کو غالب کرنے کے لیے تم نے جد و جہد کرنی ہے۔ اب جد و جہد میں جو ہے وہ جنگ قتل بھی آتا ہے، اور اس کے علاوہ دوسری جد و جہد بھی آتی ہے، اور ہم صرف جو ہے وہ ایک ہی چیز کو جو ہے جو پروپیگنڈا کرنے والے ہیں وہ ایک ہی چیز کو بنیاد بنا لیتے ہیں۔ اب اس سے پہلے کہ اس اعتراض کا، لوگوں کے اعتراض کا مختلف پہلو سے جائزہ لیں، دیکھیں دو باتوں کی وضاحت ضروری ہے کہ اسلام جو ہے نا، جو غیر مسلموں سے دو طرح کے رویے جو ہیں نا اسلام کے، غیر مسلم دو طرح کے ہوتے ہیں۔ دیکھیں ایک تو مشرک ہوتے ہیں اور ایک اہل کتاب ہیں۔
کیونکہ اہل کتاب نے بھی اپنی جو چیزیں وہ چینج کر لی ہیں نا، تو ان کو بھی غیر مسلم کہا جاتا ہے۔ تو لیکن اہل کتاب کے ساتھ جو ہے نا ہمارے دین میں نرمی برتی گئی ہے، کیونکہ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے، اگر وہ ذبح کر کے کھاتے ہوں ان کا کھانا جائز ہے۔ اس کے علاوہ اہل کتاب عورتوں سے نکاح بھی جائز ہے۔ اسلام قدر نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتا ہے کیونکہ وہ اہل کتاب ہیں، لیکن مشرکوں کے ساتھ کسی قسم کا جو ہے اس طرح کا تعلق جو ہے وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ مشرک عورت سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، مشرکوں کے جو ہے کھانا وہ کھایا نہیں جا سکتا کیونکہ وہ ذبیحہ نہیں ہوتا۔ تو پہلی شرط اور اس کے علاوہ اہل کتاب پر جنگ سے پہلے 3 شرائط پیش کی جاتی ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ اہل کتاب کو کہا جاتا ہے کہ وہ یا تو اسلام قبول کر لیں، اگر منظور نہیں ہے تو دین اسلام میں اطاعت گزار بن کے رہیں، ان کو مذہبی آزادی ہوگی، جس کا معنی یعنی اقلیتوں کا تحفظ ہے، اور پھر اس کی وجہ سے یعنی وہ جب ان کے انڈر رہیں گے تو ان کو جزیہ دینا ہوگا۔ جزیہ جسے آج کل ہم ٹیکس کہہ دیں گے، اقلیتیں جو ہیں وہ ٹیکس ادا کریں گی اور پھر وہ اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ رہیں گی، یعنی اسلام نے پوری شک رکھی ہوئی ہے، اور اگر وہ لڑنا چاہیں گے تو پھر ان کے ساتھ جنگ کی جائے گی۔ یہ ہیں 3 کنڈیشنز۔ لیکن آج پھر اسلام کا اس پورے رول کا حلیہ بگاڑ کر اسلام کو ایک شرپسند مذہب بنا دیا گیا ہے، لیکن مشرکوں کے اوپر جو ہے وہ سختی کی جائے گی۔ اب مشرکوں کے اوپر سختی کیوں؟ دیکھیں، مشرک کی عام تعریف کیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے کسی نازل شدہ کتاب کا قائل بھی نہیں ہوتا۔ مشرک کیا کرتے ہیں؟ نہ اللہ کے قائل ہوتے ہیں بعض اوقات، ایک الہ کے، نہ کسی کتاب کے قائل ہوتے ہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ کے متعلق عقیدہ بھی غلط رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں، تو اس لیے ان کے ساتھ سختی برتی گئی ہے۔ تو ان کے ساتھ جو ہے وہ پھر ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں رکھا جائے گا۔ مشرکین کو دیکھیں، کسی بھی مشرک کو عرب میں سرزمین عرب حجاز میں یعنی جو حرم کی حدود ہے اس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، کسی بھی غیر مسلم کو وہاں داخل ہونے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اب اس کے علاوہ دیکھیں، بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں اسلام جو ہے نا جب آیا تھا تو صحابہ کرام کو یا مسلمانوں کو اس وقت جنگ کرنا پسند نہیں تھا۔ اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیں تو قرآن مجید میں ایک آیت ہے جو نازل ہوئی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، کہ تم پر جنگ کرنا فرض کر دیا گیا اور وہ تمہیں ناگوار ہے، یعنی تمہیں جنگ کے لیے نکلنا اچھا نہیں لگ رہا۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسلمان جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے، یعنی ان کی فطرت میں جنگ کرنا نہیں تھا۔ اس کے علاوہ مزید کہا گیا قرآن مجید میں کہ اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے، جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو تو تم زمین سے چمٹے جاتے ہو۔ اور دیکھیں اس کے علاوہ جنگوں میں آپ جتنی بھی اسلام میں جنگیں ہوئی ہیں، غزوہ بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، یہ سارا سر مدافعانہ جنگیں تھیں، یعنی ریزسٹ کیا گیا تھا۔ پہلے ان پر حملہ ہوا تھا اور پھر انہوں نے ریزسٹ کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ غزوہ مکہ وہ معاہدہ حدیبیہ کی عہد شکنی کی وجہ سے ہوئی تھی، یعنی کوئی نہ کوئی ریزن رہی تھی، مسلمان چاہتے نہیں تھے کہ جا کے ان سے لڑنا شروع کر دیں۔ اسی طریقے سے غزوہ سریہ موتا، غزوہ تبوک، یہ بھی سفیر کے قتل پر اور سرحد کی حفاظت کے لیے پیش آئی تھیں۔ تو دیکھیں مجھے اور آپ کو اتنی اویئرنیس ضرور ہونا چاہیے کہ جو ہمارے یعنی شروع میں اسلام کے اوائل میں جو جنگیں لڑی گئی تھیں وہ ریزسٹنس کے لیے لڑی گئی تھیں، اقتدار کے لیے نہیں لڑی گئی تھیں۔ آج بھی اسلام جو ہے وہ ہمیں حکم نہیں دیتا کہ جا کے کسی کے ساتھ بھی لڑنا شروع کر دو اور کہیں پر بھی جا کر جنگ کرنا شروع کر دو۔ کیا کہا جاتا ہے کہ جد و جہد کرنی ہے۔ اسلام میں کن صورتوں میں جنگ کے حالات پیدا ہوتے ہیں ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ پہلے تو اپنے نمبر 1 کیا ہے کہ اپنے جان اور مال کی حفاظت کے لیے جنگ کی جائے گی، جس میں سرحدوں کی حفاظت بھی شامل ہے۔ یعنی اگر کوئی اسلامی کنٹری ہے، اسلامی ریاست ہے، جیسے کہ اس وقت مدینہ تھی، کوئی بھی اسلامی ملک ہے اور وہاں پر کسی کے مال اور جان کو تحفظ نہیں ہے، تب حفاظت کے لیے جنگ کی جائے گی۔ اور کسی علاقے کے مظلوم مسلمان جب امداد کے لیے پکاریں تو انہیں احکام شریعہ کے مطابق جہاں پر ان کو رکاوٹیں پیش آ رہی ہوں تو وہاں پر بھی جنگ کی جائے گی۔ مثلا دیکھیں کسی علاقے میں، اب آپ دیکھیں ہمارے ارد گرد بہت سارے ہمارے ایسے مسلمان ملک ہیں جہاں پہ اسلام یا مسلمان ہونے کی وجہ سے انہیں تکلیفیں دی جاتی ہیں، اذیتیں دی جاتی ہیں، تو یہاں پر مسلمان حکومتوں کا، لوگوں کا نہیں، حکومتوں کا فرض ہے، کیونکہ دیکھیں جب ہم بحیثیت ہمارے دل میں جذبہ تو ہونا چاہیے، لیکن یہ حکمرانوں کا کام ہے کہ پھر وہ ایسی اصلاحات کریں یا پھر ان کی مدد کے لیے نکلیں۔ تو جب بھی کسی مظلوم کی مدد کی جائے گی تو وہاں پر بھی جنگ جائز ہو جاتی ہے، لیکن حکومتی سطح پر اپنے ہاتھ میں جو ہے قانون لینا، اس کی اجازت نہیں ہے۔
اور ناگزیر حالت میں، اور اس کے علاوہ اگر کوئی عہد شکنی کی جاتی ہے اسلام میں تب جو ہے وہ جنگ کرنے کی اجازت ہے۔ پھر فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ فرمایا ماہ حرام میں جنگ کا بدلہ ماہ حرام میں ہی ہوگا، اور تمام حرمتوں میں بدلے کی یہی برابری صورت ہوگی، لہٰذا اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کر سکتے ہو جتنی اس نے تم پر کی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پہ حرمت کے مہینوں میں جنگ کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اب آپ کو بتائیں نا، حرمت والے مہینے 4 ہیں، اور ان 4 مہینوں میں کی حرمت یہ ہے کہ ان میں کسی بھی قسم کی لڑائی یا جنگ و جدل نہ کیا جائے، فساد نہ کیا جائے، گناہوں سے بچا جائے، شر سے بچا جائے۔ تو دیکھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے لے کر عرب میں یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم کے مہینے حج کرنے والوں کی وجہ سے قابل احترام قرار دیے گئے تھے، اور اس کے درمیان رجب کا مہینہ عمرے والوں کے لیے مختص کیا گیا تھا، یعنی اس لیے ان کو جو ہے نا حرمت والے مہینے قرار دے دیا گیا تھا، تاکہ حج اور عمرے کرنے والے امن اور امان سے سفر کر سکیں۔ کیونکہ ہوتا کیا تھا اس وقت، عرب میں قافلے آیا کرتے تھے اونٹوں پر یا گھوڑوں پر، تو اس وقت جو ہے نا ان کو قافلوں کو لوٹ لیا جاتا تھا، تو پھر یہ 4 مہینے حرمت والے رکھے گئے تاکہ جو بھی لوگ یہاں پر پہنچے وہ امن کے ساتھ پہنچے، اور ان کو کوئی راستے میں تنگ نہ کرے، ایذا رسانی نہ کرے۔ تو اب یہ ہوتا کیا تھا کہ جب ان مہینوں میں جنگ و جدال بھی منع تھا، عرب کیونکہ جنگ و جدال پر ہی قائم تھے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ جب انہوں نے لڑنا ہوتا تھا نا تو وہ ان مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے تھے، یعنی وہ اس وقت ان مہینوں کی گنتی کو تھوڑا سا آگے پیچھے کرتے تھے، لڑ کے فارغ ہو جاتے تھے، پھر کہتے تھے اب حرمت والا مہینہ شروع ہوا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم نے، اگر وہ تم سے حرمت والے مہینے میں لڑتے ہیں، تم نے نہیں لڑنا، لیکن اگر وہ لڑتے ہیں تو تم لڑ لو اس وقت اپنے، یعنی اس لڑائی کا جواب دینے کے لیے تم حرمت والے مہینے میں ان سے جنگ کر سکتے ہو، جواب دے سکتے ہو، لیکن ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم اگر تم پر کوئی زیادتی کرے تو تم زیادتی اتنی ہی کرنا جتنی کی ہے اس نے تم پر کی ہے۔ دیکھیں یہاں سے ہمیں، مجھے اور آپ کو کیا بات پتہ چلتی، عمل کا نقطہ کیا ہے کہ اگر ہم پر کوئی زیادتی کرتا ہے، یہ تو جنگ کی بات ہے نا، اگر ہم عملی طور پر اس کو دیکھیں تو اگر بدلہ لینے کی اجازت اسلام دیتا ہے کہ اگر کسی پہ ظلم کیا گیا ہے تو اس کا وہ بدلہ لے سکتا ہے، لیکن صرف اتنا جتنی اس پہ زیادتی کی گئی ہے۔ اگر اس نے ایک تھوڑا سا رتی برابر بھی آگے بڑھ کے ظلم کر دیا نا تو ظالم پھر وہ ہو جائے گا، پہلے تو وہ مظلوم تھا پھر وہ ظالم ہو جائے گا۔ اگر کسی نے کسی کو مارا ہے اور وہ بدلے میں اس کو اختیار ہے، دین اختیار دیتا ہے کہ وہ اس کو مار لے، معاف کرنے کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ پسند کرتے ہیں، لیکن یہاں جنگ کی بات نہیں ہو رہی عملی طور پہ دیکھا جائے تو۔ لیکن اگر وہ اپنا بدلہ لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے، لیکن فرض کریں اگر اس نے کسی ظالم نے اس پر 10 ضربے لگائی ہیں اور بدلے میں اس پر جذبات میں آ کے 11 ضربے لگا دے، ظالم نے اسے ہلکے مارا ہے اور وہ جذبات میں آ کے اسے زیادہ زور سے مار دے، تو پھر ظالم کون ہوگا؟ بدلہ لینے والا۔ تو اس لیے جو ہے زیادتی کرنے سے بچنا ہے۔ اگر آپ کبھی اپنا کسی چیز کا، کسی زیادتی کا بدلہ لیتے ہیں تو پھر اس میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ بصورت دیگر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ ظالم شمار ہوں گے، پھر آپ کو ظلم کا حساب دینا پڑے گا، اور آپ یہی سمجھتے رہیں گے کہ آپ تو بدلہ لے کے فارغ ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تو اس کی اجازت دی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بدلے میں بھی احتیاط کی جو ہے نا، وہ ایک حد رکھی ہے کہ آپ اس سے آگے نہیں بڑھیں گے حد سے۔ تو یہ دیکھیں اسلام کا منصفانہ انداز، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انصاف دیکھیں کہ بدلہ لے سکتے ہو لیکن حد سے آگے نہیں بڑھنا۔ اور پھر فرمایا وَأَنفِقُوا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور احسان کا طریقہ اختیار کرو، اور بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ دیکھیں اس آیت کی بہترین تفسیر کیا ہے، یہ حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ مال خرچ کرنے کی بات کریں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرو۔
سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت دی۔ دیکھیں انصار نے کیا کیا تھا، مہاجرین کو اپنے پاس پناہ بھی دی تھی، اپنے کاروبار میں بھی شریک کیا تھا، اور ان کو جتنی ان کی وسعت تھی اس میں انہوں نے اپنا آدھا آدھا حصہ دے دیا تھا، اپنا آدھا گھر دے دیا تھا۔ تو جب اسلام کو اللہ نے عزت دی اور اس کے بہت مددگار ہو گئے، تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں ایک دوسرے سے کہا کہ بلا شبہ ہمارے مال خرچ ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت دے دی ہے اور اس کے مددگاروں کو زیادہ کر دیا ہے، تو اب اگر ہم اپنے مال سنبھال لیں اور جو کچھ خرچ ہو چکا ہے اس کی تلافی شروع کر دیں تو کوئی بات نہیں۔ یعنی انصار مکہ نے کیا کیا تھا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے لطیف طریقے پہ ان کی سرزنش کی ہے۔ انصار کا بہت درجہ ہے کیونکہ انہوں نے اپنے مال میں اپنے گھروں میں شریک کیا تھا۔ تو جب مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہو گئی، مسلمان مالی طور پہ مستحکم ہو گئے، مہاجرین بھی مستحکم ہو گئے، تو انصار نے آپس میں ایک دوسرے سے یہ باتیں کی کہ اب تو چلو یہ سیٹل ہو گئے ہیں، تو اب ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا اب اپنے ہی بزنس کو دیکھتے ہیں ان کی ہیلپ کرنے کے بجائے۔ اور یہ انہوں نے نہیں، یہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں کی تھی، آپس میں یہ بات کی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو یہ کیونکہ دلوں کے حال کو بھی جاننے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کے جواب میں کیا کہا کہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے رہو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اب ہلاکت سے مراد کیا ہے کہ اپنے مالوں کی نگرانی، ان کی اصلاح اور جہاد کو چھوڑ دینا۔ دیکھیں ہلاکت کیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں مال خرچ نہ کریں، یہ بھی ہلاکت ہے۔ کنجوسی، بخل، کیونکہ دیکھیں جب انسان اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے تو وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، صدقہ بھی دیتا ہے، دوسروں کی مدد بھی کرتا ہے اور اپنی آخرت سنوار لیتا ہے، کیونکہ اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بہت نوازتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اور اگر انسان اپنے مال کو سنبھال کے رکھ لیتا ہے اور کسی کی مدد ہی نہیں کرتا تو آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا۔ وہ دنیا میں اس کے لیے مال کی جو حرص ہے، وہ طمع ہے، وہ بڑھتی جاتی ہے اور بخل بڑھتا جاتا ہے۔ اور فرشتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر صبح جو ہے، ہر صبح جب ہوتی ہے، دو فرشتے جو ہیں دعا کرنے والے، وہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ خرچ کرنے والوں کے مال میں برکت ڈال دے۔ تو پھر جب انسان خرچ نہیں کرتا دوسروں کے اوپر تو کیا ہوتا ہے، ان کے مال سے برکت بھی ختم ہو جاتی ہے، حرص پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر انسان اسی مال سے کیا کرتا ہے، لالچ میں آ کے، تکبر میں آ کے پھر اس مال کو بے دریغ غلط جگہ پہ خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے، اسراف شروع کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر کیا کہا ہے کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی سرزنش کی ہے کہ مالوں کو خرچ کرتے رہو اللہ کے راستے میں، جو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے ہاتھ روک روک کے۔ تو یہاں پہ مجھے اور آپ کو کیا ترغیب ملتی ہے کہ ہم اگر دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو یہ ہمارا احسان ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں کیا کہا ہے، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ دیکھیں اگر مجھے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنا شروع ہو گیا ہے تو کتنا بہترین سودا ہے، کیونکہ دنیا کا مال تو یہی ختم ہو جانے والا ہے۔ اگر میں اور آپ اپنے بینک بیلنس بنا بنا کے رکھ بھی لیں گے، اپنی جیولری بنا بنا کے اس مال کو سمیٹ سمیٹ کے رکھ بھی لیں گے، سونے چاندی کے انبار لگا بھی لیں گے، تو کیا ہوگا، میری اور آپ کی عمر کی مدت، زندگی کی مدت تو بڑھنی جائے گی، اور وہ مال بعد میں میرے اور آپ کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ جبکہ اسی مال کو اگر میں اور آپ اللہ کے راستے میں لگا لیں گے، دوسروں کی مدد میں خرچ کر لیں گے، تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی محبت دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں اس کا بے حساب اجر ملے گا، تو انسان ہلاکت سے بچ جائے گا۔ چلیے یہیں تک رکھتے ہیں، ہمارا ٹائم تھوڑا سا اوپر ہو گیا ہے، آیت نمبر 195 تک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا فہم ہم پر واضح کر دے، اس کا حق جو ہے ہمارے دلوں پر اتار دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، حق کو حق سمجھنے والا اور اس پر جم جانے والا بنا دے، اور جتنے بھی ہم احکام پڑھ رہے ہیں ان کو ہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے والا بنا دے۔ کیونکہ دیکھیں ایک بات میں کہنا چاہوں گی کہ جب ہم یہ علم حاصل کر رہے ہیں تو اب ہم علم والے ہیں، اب ہم اگر اپنا طرز عمل اختیار نہیں کرتے تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جواب دہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم مدد مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام احکامات پر عمل کرنے میں ہماری مدد فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے، اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر بہترین اجر عطا فرمائے، اور اس کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں آپ کے لیے بہترین صورت میں محفوظ فرما لے، اور قرآن کا بہترین فہم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔